الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم نے آیہ نمبر 17 تک پڑھ لیا تھا اس سورہ کی۔ آج ہم آیہ نمبر 18 سے آغاز کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں ایک دفعہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا پچھلے 2 سیشنز میں۔ یہ ابتدائیہ ہے سورہ آل عمران کا جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہ آیہ نمبر 32 تک چلے گا اس کا ابتدائیہ۔ سورہ کا ایک ابتدائیہ ہوتا ہے، اس کے بعد مضامین چلتے ہیں، اور مضامین ایک کے بعد دوسرا مضمون آتا ہے، اور یوں بات آگے بڑھتی ہے، اور اس کے بعد اختتامیہ تک بات پہنچتی ہے۔ تو جو ابتدائیہ ہے اس کے اندر عمومی طور پہ جو کور چیزیں پیش کرنی ہوتی ہیں وہ پیش کر دی جاتی ہیں۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے جو حی اور قیوم ہے، لوگوں کے لیے زندگی نہ صرف اب وہ اپنے بل بوتے پہ قائم ہے، زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، بلکہ دوسروں کے لیے بھی وہ یعنی ان کی نگرانی کر رہا ہے، ان کو قائم کر رہا ہے، ان کو زندگی دے رہا ہے۔ اور یہ زندگی دینے کا جو پہلو ہے نہ صرف ان کی جو ظاہری اور مادی ضروریات پوری کر رہا ہے، بلکہ ان کی روحانی ضروریات کے لیے بھی وہ گاہے بگاہے یعنی اپنی کتابیں نازل کرتا رہا ہے۔ اور تورات اور انجیل ایک مرحلے پہ نازل کی، اور اب اس نے فرقان نازل کر دیا ہے، قرآن مجید نازل کر دیا ہے۔ اور یہ جب نازل کرتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ چیزیں ہیں جو لازمی ٹھہرتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی چیز نازل کی اور اس کے بعد لوگوں کے آپشن پہ چھوڑ دیا کہ اس کو قبول کریں نہ کریں، ان کے لیے کچھ جو ہے نا وہ اینڈ رزلٹ نہیں ہوگا، نہیں ضرور ہوگا۔ وہ لوگ جو اس کتاب کا، ان کتابوں کا یا اس کتاب کا فرقان کا انکار کریں گے، وہ ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور یہ عذاب لازمی طور پہ ہوگا۔ اور یہ کیسے جو ہے نا پتہ چلے گا کہ انہوں نے واقعی ان آیات کا انکار کر دیا ہے، تو اس کا حوالہ دیا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے میں اسے جانتا ہوں، اور اس کے بعد جب تم ماں کے پیٹ میں پیدا ہوئے تھے تو اس وقت سے تمہیں جان رہا ہوں، تو میں کیوں نہیں جان سکتا کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ جو ہے کیا تم نے قبول کیا میری بات کو یا نہیں قبول کیا۔ یہ اتمام حجت کا مضمون ہے جو یہاں پہ بیان ہوا ہے۔ اور اس کے بعد جب بات آگے بڑھی تو اس کے بعد کہا کہ یہ ان کا رویہ جو ہے یہ کس نوعیت کا ہے۔ یہ جب اس قرآن مجید کے ساتھ، اس فرقان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو ان کی تکذیب کا جو انکار کا پہلو ہے وہ بنیادی طور پہ جو متشابہات ہیں اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تاکہ لوگوں کے لیے فتنہ کا باعث بنے، تاکہ لوگوں کے دل اس کتاب پہ نہ ٹھکیں، اور ایسی ایسی تعویلات، ایسی جو ہے نا وہ چیزیں سامنے کرتے ہیں جس کی بنیاد پہ لوگوں کے لیے سمجھنا، بات کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں راسخون کو پیش کیا گیا جو علم کے اندر رسوخ رکھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہے، اور جو کچھ بھی اس کی طرف سے آتا ہے اسی کی عنایت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جن لوگوں نے تکذیب کی، بنیادی طور پہ ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد اور مال کے اندر اس قدر کھبے ہوئے ہیں کہ انہیں کوئی ہوش نہیں رہتا کہ بڑی حقیقتیں بھی کوئی کیا چیز ہیں۔ انہوں نے اپنی اولاد اور مال کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، اسی کو کرائٹیریا بنا لیا، کرائٹیرین بنا لیا، وہی فرقان ہے اب ان کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے فرعون کی مثال لائی گئی۔ ہم یقیناً جو ہے وہ ایسے لوگوں کو جو اس وقت انکار کر رہے ہیں، اہل کتاب میں سے ہیں، ان کو مغلوبیت کا عذاب دیں گے، اور اس کے بعد ہم ان کو جہنم کی طرف لے چلیں گے۔ اس کے بعد ان کو ایک زندہ مثال دی گئی، زندہ یعنی کہ انہی کے ماحول میں سے دی گئی کہ ان سے تھوڑی عرصے پہلے بدر کا میدان لگا تھا، وہاں سے جو کچھ ان کو ملا وہاں سے وہ یہ چیزیں لے سکتے تھے، سمجھ سکتے تھے، ان کے لیے سمجھنے کے لیے بڑا کچھ وہاں موجود تھا۔ یہ بات ہے جو یہاں پہ بیان کی گئی، اور اس کے بعد آیہ نمبر 18 پہ آ جاتے ہیں۔ آیہ نمبر 18 جو ہے، جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ یہ اس پورے ابتدائیہ کے اندر کور آیا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ جو اس سے پہلے 17 جو آیات ہیں، ورسز ہیں، اس کے بعد یہ 18 آتی ہے، اور اس کے بعد 32 تک جیسا کہ بتایا ابتدائیہ ہے۔
18 के बाद 12 जो है ना और आयात हैं, तो उनके दरमियान में ये एक बैठी हुई आया है, बड़ी अहम आया है। यानी अभी तक जो बात हो रही है उसको सामने रखते हुए जो बात कही गई है, जितनी भी बातें कही गई हैं सूरह आल इमरान में, उससे भी रिलेट होती है, और जो बातें बाद में कही जाएंगी, अगली 12 आयात में कही जाएंगी, ये आया उससे भी रिलेट होती है। यानी इन दोनों तरफों, यानी जो कह लें कि जो परत है इसका, एक तरफ जो है वो 17 आयात हैं, तो दूसरी तरफ 12 आयात हैं, दोनों के दरमियान में ये बैठी हुई आया है। और जो पहली आयात है उनके साथ भी लिंक बन रहा है इसका, जो बाद में आ रही हैं उनके साथ भी इसका लिंक बन रहा है। बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि शहीद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्लहु, अल्लाह खुद गवाही देता है। किस चीज की गवाही देता है? कि कोई माबूद नहीं है इस कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर। वल मलाइकतु, और फरिश्ते भी यही गवाही देते हैं। व उलुल इल्म, और उसके बाद जो इल्म रखने वाले हैं, जो हकीकतन हकीकी इल्म के जो हामिलीन हैं, वो भी गवाही देते हैं। किस चीज की गवाही देते हैं? कायम बिल किस्त, कि वो इंसाफ पे कायम है। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और उसके सिवा कोई इलाह नहीं, जबरदस्त है, बड़ी हिकमत वाला है। ये बात है जो इस आया के अंदर बयान कर दी गई। अब ये देखें कि पहले हम इसका जो आया का अपना मफहूम और मुद्दा है उसको समझ लेते हैं, और उसके बाद फिर इनको रिलेट करते हैं जो हमने पीछे पढ़ा है। यानी इसका अपना क्या मफहूम और मुद्दा है? वो ये कि अल्लाह ने खुद गवाही दी है। किस चीज की गवाही दी है? कि कोई नहीं जो इस कायनात में कोई और इलाह हो, यानी अल्लाह ही की जात है, वो खुद जो है ना इस चीज की गवाही दे रही है। ये कि उसने पूरी कायनात बनाई, उसने जमीन और आसमान बनाए, उसकी नजरों के सामने कोई चीज भी हिडन नहीं है, कोई चीज भी जो है ना यानी गायब में नहीं है। हर चीज उसकी नजरों के सामने है। जब हर चीज उसकी नजरों के सामने है तो कोई और नहीं है जो दावा कर सके कि अल्लाह के अलावा यानी कोई और माबूद है। ये तो कहा जा सकता है कि एक शख्स अल्लाह का इनकारी हो गया, अल्लाह का मुनकर हो गया, एथिस्ट हो गया। लेकिन ये कि अगर कोई शख्स मानता है, यानी ये कि इस कायनात के अंदर कोई खालिक है, कोई मालिक है, तो अल्लाह की ज़ात है, इसके अलावा यानी मानने वाले शख्स के लिए इसके अलावा कोई और चाराकार नहीं है। यानी वो चीज़ पेश नहीं कर सकता कि क्या उसने खुद इस चीज़ को एक्सप्लोर कर लिया, पूरी कायनात को एक्सप्लोर कर लिया, या किसी और से तरफ से उसको इल्हाम हो गया कि आके बताए कि इस कायनात का जो है ना कोई खालिक है, कोई मालिक है, कोई और माबूद है। तो जब वो खुद जो है ना कायनात का मालिक है, यानी उसने बनाया है, खालिक है, तो फिर ये उसकी गवाही जो है ना वो सामने लाई जा रही है, उसी ज़ात की, उसी अल्लाह की गवाही लाई जा रही है। और इस कुरान मजीद के अंदर ज़ाहिर ये रकम की जा रही है कि वो खुद गवाही देता है कि इस कायनात के अंदर कोई इलाह नहीं। यहाँ दो बातें हैं जो बयान की गई हैं, एक इलाह है और दूसरा उसके बाद कायम बिल किस्त की बात कही गई है, यानी इंसाफ पे कायम है। यानी ये दोनों चीज़ें हैं जो बजक वक्त यहाँ इस आया के अंदर बयान हो रही हैं। यानी अल्लाह भी गवाही देता है और उसके बाद उसके फरिश्ते भी गवाही देते हैं कि कोई और माबूद नहीं है, और कोई और जो है ना वो अदालत कायम करने वाला नहीं है, यानी इंसाफ कायम करने वाला नहीं है इस कायनात के अंदर। फरिश्ते कैसे गवाही देते हैं? ये कि वो अल्लाह के कारिंदे हैं, अल्लाह की जो है ना वो जिम्मेदारियां अल्लाह ताला की तरफ से उनको मिलती हैं, और कायनात के अंदर उसकी तनफीज करते हैं। यानी दुनिया जहां कायनात, कोई दुनिया जहां कायनात का कोई ऐसा कोना कुदरा नहीं है जहां उनकी अमलदारी ना हो, जहां तक वो पहुंचते ना हो अल्लाह ताला के अहकामात को नाफिज करने के लिए। तो जो वो खुद भी यानी फरिश्ते भी इस चीज की गवाही देते हैं कि वो अकेला तने तनहा वाहिद जो है ना वो इस कायनात का मालिक है, इस कायनात का माबूद है। और उसके बाद आगे बढ़ के लोगों ने भी गवाही दी है। ये कौन से लोग हैं? ये लोग जो हैं ये उलुल इल्म कहा गया है, ये पैगंबरों की जात है, ये सिलसिला है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से चला, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात तक आके ख़त्म हो गया। तो इसमें हज़ारों लाखों जो है ना पैगंबर आए, वो गवाही देते हैं, और पैगंबरों के साथ जो खड़े होने वाले लोग हैं वो भी गवाही देते हैं। ये गवाही देते हैं, एक पूरा सिलसिला है, यानी अल्लाह ताला की ज़ात है, फरिश्ते हैं, और उसके बाद पैगंबर और पैगंबरों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। गोया के जो वही का पूरा सिलसिला है उसको यहाँ पे बयान कर दिया। वही का सिलसिला यानी अल्लाह की तरफ से वही आती है, फरिश्ते लेके आते
کرتے ہیں، پیغمبروں کی طرف لے کے آتے ہیں، پیغمبر دنیا کو دیتے ہیں۔ تو یہ پوری کی پوری جو اس کو کہہ لیں کہ سلسلۃ الذھب، یعنی ایک کڑی ہے، ایک چین ہے، جو سارے کے سارے ایک ہی لائن پہ کھڑے ہو کے گواہی دے رہے ہیں۔ گواہی کس چیز کی دے رہے ہیں؟ وہ اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں کہ اس کائنات کے اندر کوئی اور الہ نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر وہ کائنات کا خالق اور مالک ہے تو اس کے ساتھ ایک لازماً جڑی ہوئی چیز ہے، وہ ہے قائم بالقسط۔ یعنی قسط کو، قسط کہتے ہیں عدل کو، انصاف کو۔ اس کے مخالف جو لفظ بولا جاتا ہے وہ ہے بے انصافی، توازن نہ ہونا، ظلم ہونا، جبر ہونا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس قسط کے مخالف میں بولی جاتی ہیں۔ تو جب وہ کائنات کا مالک ہے، کائنات کا آقا ہے، اس نے خود بنائی ہے اور وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں قسط پہ کھڑا ہوں، یہ کہ انصاف پہ کھڑا ہوں، عدل پہ کھڑا ہوں، یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کائنات کا کوئی مالک ہو، آقا ہو، خالق ہو اور وہی معبود ہو اور اس کے ساتھ پھر ظلم کا لفظ بھی جڑ جائے، اس کو اٹیچ کر دیا جائے۔ یہ امپاسبل ہے۔ جب وہ خود دعوے سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں کامل بالقسط ہوں، تو اس کے بعد یہ تصور کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی ظلم بھی کر سکتی ہے، کوئی جبر سے بھی کام لے سکتی ہے، کوئی یہ کہ زیادتی بھی کر سکتی ہے، کہ یہ کہ کوئی توازن سے ہٹی ہوئی کوئی چیز بھی جو ہے نا لوگوں کے سامنے لا سکتی ہے، تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی جب بھی اللہ کا تصور آتا ہے، کائنات کے مالک کا تصور آتا ہے، تو اس کے ساتھ عدل لازمی چیز ہے۔ یعنی اس کو یہاں پہ عقیدے کے طور پہ، ایمان کے طور پہ لازمی ظاہر مسلمانوں کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ اس ذات نے اپنے اوپر لازمی کر رکھا ہے کہ وہ عدل سے کام لیتا ہے، عدل سے کام لیتا ہے۔ یہ جو چیز پائی جاتی ہے ہمارے ہاں عمومی طور پہ، ایتھیزم کے لوگ اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ ایک طرف غریب ہیں جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، ایک طرف بالادست طبقہ ہے، یعنی معاشرے کے اندر امیر طبقہ ہے، مال و ثروت سے جو ہے نا مالا مال ہے طبقہ، اور دوسری طرف غریب ہیں، دوسری طرف جو ہے نا کم، یعنی جن کے پاس مال و دولت ہے وہ پس رہے ہیں، ان پہ ظلم ہو رہا ہے، ان پہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان کے مال پہ جو ہے نا وہ حملے ہو رہے ہیں، ان کی عزتوں پہ حملے ہو رہے ہیں۔ دنیا میں ہر طرف ظلم ہی ظلم نظر آتا ہے۔ تو یہ پھر ہم کیسے یہ چیزوں کو پیچ اپ کریں؟ یہ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے، اور یہاں پہ بھی میں اس کے بعد جب ریلیٹ کروں گا تو بتاؤں گا، آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ بتاتا ہے کہ یہ امتحان کی دنیا ہے۔ یعنی امتحان کی دنیا کا کیا مطلب ہے کہ یہاں پہ اب انسانوں کے درمیان یعنی یہ ظلم اور روا کچھ عرصے کے لیے جو ہے نا اس کو قبول کیا جائے گا، اس کو قبول کیا جائے گا، اس کو مہلت سمجھی جائے گی، اس کو ایک امتحان سمجھا جائے گا۔ یہ امتحان ہے جس کا نتیجہ جو ہے وہ بعد میں ہمارے سامنے آنا ہے، وہ قیامت کی صورت میں آنا ہے، یا دنیا کے اندر جو رسول آتے ہیں اور ان کی قوموں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے ان کی زندگی کے اندر جو ہے نا اس کا نتیجہ آ جاتا ہے۔ رسولوں کے دور میں انہی رسولوں کی زندگی میں نتیجہ آ جاتا ہے، اور ظاہر ہے ان کے لیے بھی، اور جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی جو اصل نتیجہ ہے وہ قیامت ہی کا نتیجہ ہے۔ وہاں آپ کو کامل جو ہے عدل کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو عدل ہے وہ آپ کو وہاں ظہور ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس سے پہلے یہ کہ ہم دنیا کے اندر تصور کریں یہ پاسبل نہیں ہے۔ یہ کہ یہ بات کہاں سے ہمیں معلوم ہوئی؟ ظاہر ہے قرآن مجید بتاتا ہے، پیغمبر ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ دنیا امتحان کے نقطہ نظر سے بنی ہے، نہ کہ جو ہے یہ عدل کے نقطہ نظر سے بنی ہے۔ یہ دو باتیں ہیں جو بڑی اہم ہیں کہ امتحان کے لحاظ سے یہ دنیا بنائی گئی ہے، عدل کے لحاظ سے نہیں بنائی گئی۔ انسان جو ہے وہ کیونکہ اسرت یعنی جلد بازی سے کام لیتا ہے، تو جب وہ جلد بازی سے کام لیتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ عدل فوری طور پہ اس کے سامنے آ جائے، ایک زیادتی ہو، ایک ظلم ہو، اور اس کا نتیجہ اس کو اسی دنیا کے اندر مل جائے۔ یعنی یہ کہ جو نتیجہ کل کو آنا ہے، قیامت والے دن آنا ہے، جس کو کل کو قیامت والے دن کے لیے اٹھایا گیا ہے، کل کو جو ہے نا اس کا ظہور ہوگا، وہ کیوں نہیں آج ہی کیوں نہیں ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا؟ جب یہ تقاضا ہوتا ہے انسانوں کی طرف سے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو سمجھنے کے لحاظ سے جو ہے نا، دیکھنے کے لحاظ سے نہیں دیکھ رہے ہوتے، بلکہ وہ اپنی اس خواہش کو جو ان کے اندر عدل کی خواہش ہے وہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو امتحان کی خاطر جو ہے نا ملتوی کیا ہوا ہے، مہلت میں رکھا ہوا ہے، تاکہ جو ہے نا اس کے نتیجے میں کل کو قیامت برپا ہو، اور اس کے بعد جو اللہ کی سکیم ہے جس کے لیے پیغمبر بھیجے جاتے ہیں، جس کے لیے کتابیں نازل کی جاتی ہیں، تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ اللہ کی سکیم کیا ہے۔ سکیم یہ ہے کہ جو
पाक लोग होंगे, जो यानी जिन्होंने अपना तज़किया कर लिया होगा, हर लिहाज से अपने आप को पाक साफ कर लिया होगा, वही लोग हैं जो जन्नत में जाने के मुस्तहिक होंगे। और दूसरी तरफ जो लोग जुल्म और अदवान पे खड़े थे, जो लोग गलत यानी तसव्वुरात पे खड़े थे, अल्लाह की जो है ना वो किताबों का इनकार किया, उनके लिए दोज़ख है। तो ये वो सकीम है जिसको सामने रखा जाता है। ये सकीम जो है आपको हर सफ़े पे कुरान मजीद के अंदर नज़र आएगी। अब हम ज़ाहिर है कि ये बात समझ गए हैं, ये पूरी इस आया से इस चीज़ को समझ गए हैं। अब हम इसको रिलेट करते हैं जो कुछ अभी हमने पढ़ा है, क्योंकि हम किसी भी आया को जो पढ़ते हैं उसको आइसोलेशन में ले जाके नहीं देखते, बल्कि उसको उस कंटेक्स्ट के अंदर देखते हैं। यानी बात आया की हद तक जो थी, अल्फाज की हद तक थी, उसको हमने समझ लिया, लेकिन अब हमने इसको रिलेट करना है, पिछली जो आयात अभी तक पढ़ी हैं उससे रिलेट करना है। बात क्या थी जो इस पूरे पीछे जो है ना बयान हो रही थी, बयान यही यानी यही जोर था जिस चीज़ पे बार बार जो है ना इयादा किया जा रहा था, दोहराया जा रहा था, वो ये थी कि अल्लाह जो है ना हई और कय्यूम है। जब वो हई और कय्यूम है, दुनिया के लिए उसने यानी खाने पीने का हर तरह का माल रखा है, तो रूहानी चीज़ों के लिए उसने वही का ज़ाहिर है कि ये इंतज़ाम किया। अब जो इसका इनकार करेंगे, तो वो ज़ाहिर है जब इनकार करेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात ज़ुंतिकाम है, वो अज़ीज़ है, वो लाज़मी तौर पे अज़ाब देगी। जब ये अज़ाब देगी तो ये बात है जो यहाँ पे बयान की जा रही है, ये क़यामत के हवाले से बयान की जा रही है, और उसके बाद जो इस दुनिया के हवाले से, जो दुनिया के अंदर रसूल आते हैं और दुनिया के अंदर क़यामत बर्पा होती है, उनके लिए भी यही कहा गया कि उनको भी इस तरह का एक दुनिया के अंदर प्रोसेस है जिससे गुजारा जाता है। यानी कल को जो बड़ी क़यामत लगती है उसको दुनिया के अंदर मुमस्सिल करके बता दिया जाता है। उसको जैसे हमको तजर्बा करते हैं, दुनिया को बताना चाहते हैं कि देखो इसका रिजल्ट ये निकलता है, हम लेबॉर्टरी में जाके वो टेस्ट करते हैं, उसके बाद वो चीज़ें हमारे सामने आना शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही जो है ना अभी कोविड का जो है ना दौर गुजरा है, इसमें वैक्सीनेशन बनी है। वैक्सीनेशन में क्या हुआ कि बेशुमार जो है ना टेस्ट किए गए, चीज़ें रिपीटेबल होती हैं, टेस्टेबल होती हैं, ऑब्जर्वेबल होती हैं। उसके बाद इन तमाम चीज़ों को मुशाहदों से गुजार के एक नतीजा अखज़ किया जाता है। तो कुरान मजीद के अंदर भी इसकी बेशुमार मिसालें जो है ना आपको मिल जाती हैं। चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हैं, अलग-अलग पड़ी हैं, जुदा-जुदा पड़ी हैं। जैसे कायनात के अंदर हम साइंस के ज़रिए से चीज़ों का मुशाहिदा करते हैं, बेशुमार चीज़ों का मुशाहिदा करते हैं और उसके बाद एक नतीजा निकालते हैं साइंस की दुनिया में। ऐसे ही कुरान मजीद का जो है ना मज़ामीन मुख्तलिफ जगहों पे बिखरे पड़े हैं। यानी जिस तरह कायनात की एक तस्वीर हमें नज़र आती है, चीज़ें बिखरी हैं, आपस में जो है ना जुड़ी हुई हैं, लेकिन आपस में कोई नताइज हैं जिसकी वजह से आपस में लिंक होती हैं पूरी दुनिया के अंदर चीज़ें। ऐसे ही कुरान मजीद के अंदर आयात हैं। जब हम इन आयात का जो है ना मुशाहिदा करते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं, तो इसके अंदर एक चीज़ है जिसको मुअख्खर किया जा रहा है, जिसको मोहलत दी जा रही है। वो बताया जा रहा है कि तुम्हारे सामने कुरान आ गया है, इससे पहले अंजील थी, इससे पहले तौरात थी, और तुम्हें मोहलत दी जा रही है, तुम्हें समझने के लिए टाइम दिया जा रहा है, समझने के लिए टाइम दिया जा रहा है। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर अनाद आ जाता है, दुश्मनी आ जाती है, हसद आ जाता है, बगावत आ जाती है, सरकशी आ जाती है, तो इसके नतीजे में दुनिया में भी पिस कर रह जाओगे और आखिरत में भी पिस कर रह जाओगे। ये वो चीज़ है, ये वो मुकदमा है जिसको अब रिलेट करना है इस आया नंबर 18 के अंदर आके। वो यहाँ पे आके जब इसको रिलेट किया गया कि दरअसल जो कुछ ये होता है, यानी ये कि किताब आती है, फुरकान बन के आती है, लोग इनकार कर बैठते हैं, क़यामत में दिन जो है एक सख्त अज़ाब उन पे आता है, दुनिया के अंदर जो है ना वो सख्त अज़ाब आता है, जो तकज़ीब कर बैठते हैं। तो ये क्यों आता है? ये इसलिए आता है कि वो कायम बिल क़िस्त है, यानी वो अदल पे खड़ा है, इंसाफ पे खड़ा है। उसका अदल का ये ज़हूर है जो दुनिया के अंदर भी आता है और कल को क़यामत के यानी उसमें भी आएगा। ये वो पहलू है इम्तिहान का जिसको यहाँ पे इतनी खूबी के साथ, इतनी बेहतरीन तरीके के साथ जो है ना हमें समझा दिया गया। फिर उसके बाद हमारे यहाँ फ़लसफ़ा के अंदर भी ये बहस होती है कि क्या अल्लाह ज़ुल्म कर सकता है? क्या अल्लाह किसी के साथ ज़्यादती कर सकता है? क्या वो झूठ बोल सकता है? ये इंतहाई अहमकाना बातें हैं। यानी ये कि ये मौज़ू ही नहीं बननी चाहिए, उस
اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں خود بتا دیا ہے، جب وہ خود بتا دیا ہے کہ وہ قائم بالقسط ہے، تو پھر اس کے بعد کوئی اور سٹیپ جو ہے نا وہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ کہ اس کے بارے میں یہ تصور کہ جو ہے نا وہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ ہاں، اگر دنیا کے اندر کوئی ایسا ظلم زیادتی نظر آتی ہے تو اس کی وجہ بس یہی ہے کہ یہ امتحان کی خاطر جو ہے نا دنیا بنائی گئی ہے۔ یہاں جو بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے نا پورا ایتھیزم کا جو مقدمہ ہے وہ بھی دڑھام سے گر جاتا ہے۔ وہ بیسیکلی چاہتے کیا ہیں؟ وہ چاہتے یہ ہیں کہ دنیا جو عدل کا جو معاملہ ہے وہ عدل کی طرز پہ چیزیں ہمیں نظر آئیں، فوری طور پہ ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آئیں۔ یہ مقدمہ جو ہے یہ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کو قیامت لگنی ہے اور وہاں پہ یہ امتحان کا نقطہ نظر ہے، یعنی دو نقطہ نظر ہے جو ان کو ہم کمپیئر کر رہے ہیں، ایک عدل کا نقطہ نظر ہے اور دوسرا امتحان کا نقطہ نظر ہے۔ اور یہ جو عدل کا نقطہ نظر ہے یہ اللہ کی سکیم کے خلاف ہے۔ دنیا یعنی بنائی ہی امتحان کے لیے ہے، لیکن یہ کہ کیا اللہ ذات میں جو ہے نا عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، تو وہ آخری درجے میں عدل اور انصاف کرتا ہے، جو کہ ہمیں سورہ آل عمران میں یہاں مل گیا۔ یہ ابتدائیہ کے اندر دو چیزیں ہیں جن کو میں بہت جو ہے نا جب بھی پڑھتا ہوں تو بڑی یعنی سوچتا ہوں اور ہمیشہ سوچتا ہی رہتا ہوں۔ یعنی اس آل عمران کی جو ابتدائیہ ہے اس کے اندر دو چیزیں ہیں، یہ میری اپنی آبزرویشن ہے، ظاہر ہے میں اس پہلو سے بات کر رہا ہوں۔ ایک یہ کہ انسان کے علم کی حدود و قیود کیا ہے۔ یہ آج کے دور کا جو انسان ہے اس کے لیے ایک المیہ بن چکا ہے، وہ سائنس کے میدان میں ہو، فلسفے کے میدان میں ہو یا سوشل سائنسز پڑھ رہا ہو، وہ ہمیشہ جو ہے نا اپنی حدود کو پھلانگتا ہے اور ان چیزوں پہ اپنا تکیہ لگا لیتا ہے اور اس پہ تبصرہ کرتا ہے جو اس کی علم کی حدود سے باہر کی چیزیں ہیں۔ تو قرآن نے یہاں ابتدائیہ کے اندر آل عمران میں یہ واضح طور پہ بتا دیا کہ نہیں، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، جو چیزیں جن پہ آپ نے سوچنا ہے، جن پہ آپ نے نتائج اخذ کرنے ہیں، وہ محکمات کی دنیا ہے، وہ متشابہات کی دنیا نہیں ہے۔ متشابہات کی دنیا میں قدم نہیں رکھنا، وہاں جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں بس اتنا ہی مفہوم اور مدعا لینا، اسے آگے نہیں بڑھنا۔ یہ اپنے علم کو، اپنی جو انسان کی علم کی حدود ہیں اس سے آشنائی مل جاتی ہے، یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو جو ہمیں یہاں ملتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ عدل کے لحاظ سے نہیں بنائی گئی بلکہ امتحان کے لحاظ سے بنائی گئی ہے، نتیجے کو مؤخر کر دیا گیا ہے، نتیجہ بعد میں جو ہے نا ہمارے سامنے آنا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، اتنی کور چیزیں ہیں، اگر ان کو بندہ پکڑ لے تو آج کے دور کے جو علمیے ہیں ہمارے سامنے نظر آتے ہیں ان کا کافی تسلی اور تشفی جو ہے نا جواب بن جاتا ہے۔ اس کے بعد بات کہی کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عزیز ہے، زبردست ہے، یعنی یہ کہ جب دنیا کے اندر بھی یہ قیامت لگے گی جو کہ لگنی ہے، پیچھے بتا دیا گیا کہ آل فرعون کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے، تمہیں ایک مغلوبیت کے عذاب سے گزرنا ہے۔ تو جب یہ معاملہ قیامت لگے گی، خواہ وہ دنیا میں لگے یا کل کو لگے یعنی قیامت میں لگے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات زبردست ہے، اس کے مقابلے میں کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ جو کچھ اس نے اپنے لیے متعین کر دیا ہے وہ قائم بالقسط ہے، وہ قسط سے کام لینے والا ہے، وہ انصاف سے کام لینے والا ہے۔ تو وہ جو چیز ہے یعنی کہ قیامت برپا ہونی، خواہ وہ دنیا کے اندر برپا ہونی ہے، اسی رسول کی موجودگی میں ہونی ہے، یا کل کو بڑی قیامت جو ہے نا وہ ہونی ہے، وہ ہو کے رہنی ہے۔ اور یہ اللہ کی حکمت کا پہلو ہے۔ یہ جو حکمت کا پہلو ہوتا ہے یہ اس چیز کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو ہماری خواہشات تو ہو سکتی ہیں، ہماری منطقی یعنی لب و لہجوں میں ہم بات تو کر سکتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں کیا گیا، یعنی انسان کے ذہن میں یہ چیزیں آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات یہ بتاتی ہے کہ کیونکہ میں حکیم ہوں، بڑے پیمانے پہ، بڑے لیول پہ ایک جو چیز میں نے پلان کی ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ میری حکیم ہونے کی علامت ہے، یعنی میری حکمت کا تقاضا ہے کہ میں ایسا کروں۔ یعنی اب ہم اس پوری سکیم کو بھی جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود سمجھایا ہے تو بڑے تحمل سے، بڑے سکون سے، بڑے دل نشیں انداز سے یہ چیز کو سمجھایا کہ میں حکیم ہوں، اور میری جو بات ہے کیونکہ میں کائنات کا مالک ہوں، آقا ہوں، تو میری بات کے مقابلے میں کسی کی جو ہے نا بات نہیں چلنے والی۔ یہ بات ہے جو یہاں پہ سمجھائی گئی ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، آگے یعنی اگلی آیت کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جب وہ قائم بالقسط ہے اور وہی الہ ہے، تو پھر ظاہر ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ جو وہ دین بیچتا رہا ہے دنیا میں، وہ
بھی جو ہے نا ایک ہی یعنی خدا کا ایک ہی الہ کا تصور دیتا رہا ہے اور ایک ہی قائم بالقسط ہونے کا تصور دیتا رہا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کو نیچے بریکٹ میں رکھا ہے، یہ حقیقت ہے، تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ یعنی یہ کہ جب وہ الہ ہے، جب وہ قسط پہ قائم ہے، انصاف پہ قائم ہے، تو لازمی طور پہ یہ اس چیز کا تقاضا ہے کہ وہ جو دین بیچ رہا ہے وہ بھی قسط پہ قائم ہو، اس کی بھی تعلیمات بس یہی ہوں کہ اس کائنات کا ایک ہی خالق ہے، ایک ہی آقا ہے، ایک ہی مالک ہے، اور یہ کہ اس کائنات میں اس کا حکم چل رہا ہے۔ جب اس کائنات میں اس کا حکم چل رہا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے اندر بھی انصاف آئے، لوگوں کے اندر بھی قسط آئے، لوگ بھی عدل کریں، اور عدل کریں اپنی ذات میں، اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں، اپنے معاشرے میں۔ جب لوگ یہ عدل پہ قائم ہوں گے تو ایک نقطہ نظر ہے جو سامنے آتا ہے، یعنی ایک یقین ہے جو سامنے آتا ہے، ایک مذہب ہے جو سامنے آتا ہے۔ وہ مذہب کیا ہے؟ وہ دین کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ یعنی یہ اسلام جب یہ بات کہی جاتی ہے تو فوری طور پہ ہمارے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ وہ دین جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، نہیں، یہ وہ بات نہیں یہاں پہ کہی جا رہی۔ یعنی وہ یقیناً وہی اسلام ہی لے کے آئے ہیں، لیکن جو بات جہاں کہی جا رہی ہے کہ وہ ڈے ون سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، سارے پیغمبروں کا ایک ہی دین تھا۔ وہ دین کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ یعنی یہ کہ یوں ہی ہمارے ذہن میں یہ تصور آئے کہ یہ جو اسلام ہے یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اترا ہے، تو یہ گویا کہ پھر ہمیں ایک تعصب کی طرف لے جاتا ہے، قوم کی طرف لے جاتا ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں جو یہاں پہ کہی گئی آ رہی ہے۔ بات یہ کہی جا رہی ہے کہ یہ جتنے بھی مذہب آتے رہے ہیں، جب وہ قائم بالقسط ہے، عدل سے کام لیتا ہے، اس نے تورات اتاری ہے، اس نے انجیل اتاری ہے، تو جب پیغمبروں کے درمیان ہم فرق نہیں کر سکتے تو جو پیغمبروں کے ساتھ آنے والی ہدایت ہے اس میں بھی فرق نہیں کر سکتے۔ یہ ڈے ون میں بھی وہی ایک ہی ہدایت تھی، اور آخری جب ہدایت سامنے آئی ہے اس قرآن مجید کی صورت میں، وہ بھی یہی ہدایت ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ وہ اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ یعنی یہاں پہ کوئی اسلام پراپرٹی نہیں ہے۔ پراپرٹی یعنی یہ کہ کچھ لوگوں کے یہ جو ہے نا، جس پہ جملہ حقوق جو ہے نا اس پہ ان کے حق میں جو ہے نا لکھ دیے گئے ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ پراپرٹی نہیں ہے، بلکہ لوگوں نے ہے جو اسلام کی طرف لپکنا ہے، لوگوں نے اس اسلام کے ساتھ جڑنا ہے۔ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کے دین کے ساتھ جڑنا ہے، اس کو اپنا ذاتی پراپرٹی نہیں بنا لینا۔ یہ بات ہے یہاں پہ جو بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے، یعنی اگر یہ ایک ہی دین رہا ہے، ایک ہی مذہب رہا ہے، ایک ہی یعنی تصور رہا ہے، یعنی یہ پیغمبر جو بات لے کے آتے رہے ہیں وہ ایک ہی بات کرتے رہے ہیں، لیکن جب یہ قرآن اتر رہا ہے تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذہب کے نام پہ مختلف طبقات ہیں جو سامنے آ رہے ہیں۔ کوئی نصارہ ہیں، کوئی یہودی ہیں، کوئی جو ہے نا اب یہ نیا جو ہے نا جو ابھی پیغمبر آئے ہیں یہ دعوت پیش کر رہے ہیں، تو ان کے اندر جو ہے نا یہ فرق کیوں ہو گیا؟ یعنی انڈرسٹوڈ سی چیز ہے کہ چیزیں یعنی ایک تصویر بن کے سامنے آتی ہے۔ ایک تصویر ہے جو نصارہ پیش کر رہے ہیں، ایک تصویر ہے یہودی پیش کر رہے ہیں، ایک تصویر وہ جو ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے، تو یہ الگ الگ جو ہے نا ڈفرینٹ کلرز، ڈفرینٹ شیڈز ہمیں کیوں نظر آتے ہیں؟ اب اس چیز کو کھولنا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے، اور یہ کہا کہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم۔ یعنی یہ فرق کیوں آ گیا؟ یعنی یہ ابھی جو بات کہی ہے یہ فرق کیوں آ گیا ہے؟ تو یہاں فرق کو سمجھایا جا رہا ہے، روک کے سمجھایا ہے کہ جب اللہ ایک ہے تو اس کا دین ایک ہے، ان کے تمام آنے والے پیغمبر ان میں تفریق نہیں کی جا سکتی، ان کی ہدایت جو مل رہی ہے ان میں بھی تفریق نہیں کی جا سکتی، تو پھر یہ اہل کتاب نے تفریق کیوں پیدا کر دی؟ اس کو یہاں کھولا ہے کہ انہوں نے اختلاف کیا۔ کنہوں نے اختلاف کیا؟ جن کو کتاب دی گئی تھی۔ کتاب کون سی دی گئی؟ تورات دی گئی تھی۔ اہل کتاب ہیں، یہود ہیں، ظاہر ہے جن کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ جب ان کے پاس علم آ گیا، العلم آ گیا۔ العلم کیا ہے؟ یہ علم جو وہی ہے جو ہم سورہ کے بالکل آغاز میں پڑھ رہے تھے،
جس کو ہم نے قول فیصل کہا، جس کو ہم نے فرقان کہا، یعنی تورات بھی، انجیل بھی، قرآن بھی اپنے اپنے یعنی یوں کہہ لیں کہ جب وہ نازل ہوئی ہیں تو وہ فرقان کے طور پہ ہی نازل ہوئی ہیں، میزان کے طور پہ ہی نازل ہوئی ہیں۔ تو جب ان کے پاس العلم آ گیا، العلم یعنی جس پہ فیصلہ کیا جا سکے، الہامی کتابیں جو ہیں وہ اسی مقصد کے لیے آتی ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے جو اختلافات ہو جاتے ہیں اس کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ ان الہامی کتابوں کی بنیاد پہ وہ فیصلہ کریں۔ لیکن انہوں نے جب ان کے پاس العلم آ گیا تو انہوں نے اختلاف کر ڈالا۔ اختلاف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اختلاف سمجھ کا اختلاف ہوتا ہے، اس میں ظاہر ہے انسان جب خلوص پہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، خلوص نیت سے کام کر رہا ہوتا ہے، سوچ و بچار کر رہا ہوتا ہے، تو وہ یقیناً ظاہر ہے کسی نقطہ نظر پہ پہنچتا ہے اور اس میں اختلاف ہو سکتا ہے دوسرے نقطہ نظر کے ساتھ۔ اصل جو اختلاف ہے جس کو کنڈیم کرتا ہے قرآن مجید، جس کو جو ہے نا برا بلا کہتا ہے کہ یہ سرکشی کی طرف لے جاتا ہے، وہ ہے بغیم بینہم۔ وہ یعنی بغین کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ سرکشی سے کام لے رہے ہوتے ہیں، آپ زدم زدہ سے کام لے رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے سامنے قرآن آ گیا، آپ کے سامنے سنت آ گئی، پیغمبروں کے یعنی ہر دور میں یوں ہی ہوتا رہا ہے، ایک الہامی کتاب ہوتی رہی ہے اور ایک پیغمبروں کی جو روایت جس کو ہم سنت کہتے ہیں وہ ہوتی رہی ہے۔ لوگوں کا فہم ہے اور وہ جو فہم ہوتا ہے اس کو جب آپ مستقل اپنے لیے ایک اڈا بنا لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جس چیز کو ہم نے سمجھا ہے یہی حرف آخر ہے، اس کے بعد جب آپ اس مقام پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو فرقہ واریت جنم لیتی ہے۔ ایک فرقہ چاہتا ہے کہ دوسرے فرقے کو جو ہے نا مغلوب کر دیا جائے، اس پہ ظلم و زیادتی کی جائے تاکہ ان کا نقطہ نظر جو ہے وہ حاوی ہو جائے۔ اس کو کہا جاتا ہے بغیم بینہم۔ یہ بغاوت کس سے ہوتی ہے؟ اصل دین سے بغاوت ہوتی ہے، یہ سرکشی ہوتی ہے، یہ کفری رویہ ہوتا ہے۔ آگے یہ جو بات کہی ہے وَمَن یکفر بِآیاتِ اللہ، یہی تو بات کہی گئی ہے کہ یہ جو رویہ ہوتا ہے بغیم بینہ، یہ کفری رویہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہرگز یہ نہیں چاہتی کہ انسان جو ہے وہ مذہب کے نام پہ، فرقہ واریت کے نام پہ ایک علیحدہ سے اپنی ایک پراپرٹی قائم کر لے، ایک علیحدہ سے اپنے نام پہ کچھ حقوق جو ہے نا وہ اپنے نام کروا لے۔ یہ غیر ممکن ہے، یہ پاسبل نہیں ہے، امپاسبل ہے۔ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کی ہدایت سے لوگوں نے جڑنا ہے، لوگوں نے سمجھنا ہے، اس کو اپنی پراپرٹی اپنا گھر نہیں بنا لینا، اس کو سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے لیے ظاہر ہے انسان کو عقل دی گئی ہے، اور عقل کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں اگر وہ انسان خالص جو ہے نا وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ ایک نتیجے پہ پہنچا ہے تو کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے دوسرا شخص کسی دوسرے نتیجے پہ پہنچا، کوئی بات نہیں، لیکن ان کے اندر ایک انٹریکشن ہونا چاہیے، ان کے اندر لوگوں کے اندر یعنی اپنی بات پہ غلطی کا امکان ہونا چاہیے اور دوسری بات کی صحیح ہونے کا امکان جو ہے نا لے کے بات یعنی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن یہ کہ اگر کوئی شخص اس کو اپنا یعنی گھر بنا لیتا ہے، اپنی پراپرٹی بنا لیتا ہے، اس کے بعد ضد مزدہ میں آ جاتا ہے، اپنے نقطہ نظر کو امپوز کرنا چاہتا ہے دوسروں پہ، تو اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بغیم بینہم ہوتا ہے، سرکشی ہوتی ہے، اناد ہوتا ہے، دشمنی ہوتی ہے، اور اس کو کفر کہا گیا ہے۔ وَمَن یکفر بِآیاتِ اللہ، یہ کفریہ رویہ ہے۔ نیچے اگر بریکٹ میں دیکھیں تو استاد محترم نے رکھا ہے کہ یہ سری انکار ہے، اور جو اللہ کی آیتوں کا اس طرح منکر ہوں گے وہ بے خوف نہ رہیں۔ وَمَن یکفر بِآیاتِ اللہ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِیعُ الحساب، اور جو اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں یعنی وہ کفر پہ مبنی رویہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ اس سورہ کے اندر جیسا کہ میں نے پہلے بھی پچھلے سیشنز میں بھی بتایا کہ یہاں پہ آیات کا لفظ بار بار آ رہا ہے، ہمیں سمجھنا پڑے گا، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ العلم کی بات ہوئی پیچھے، تو العلم بھی پیچھے اوت الکتاب کی بات ہوئی تو یہ تورات ہے، العلم تورات ہے۔ یکفر بھی آیات اللہ، یہ بھی ظاہر ہے کہ اسی انداز میں تورات ہی کی بات ہو رہی ہے، العلم کی بات ہو رہی ہے جو پیچھے بات ہو رہی تھی۔ لیکن یہ بھی حقیقت سامنے رکھیں کہ ان تینوں کے درمیان قرآن مجید کوئی فرق نہیں کر رہا، یعنی ابھی جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تورات بھی فرقان ہے اور انجیل بھی فرقان ہے، اب قرآن آ گیا ہے تو قرآن ان پچھلی دونوں کتابوں کے اوپر فرقان ہے، خود بھی فرقان ہے اور پچھلی دونوں کتابوں کے اوپر مہیمن فرقان ہے۔ جو ان آیات کا یعنی ظاہر انکار کریں گے ان کے لیے جو ہے نا بہت جلد حساب ان کا ہو جائے گا، بہت جلد حساب ہو جائے گا، یعنی یہ کہ یہ اہل کتاب ہیں، اور یہ کہ ان کے ساتھ دنیا کے اندر جو معاملہ ہوتا ہے جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، یہ کہ دنیا کے اندر جو ہے نا رسول کی موجودگی میں ان کو ایک عذاب سے گزرنا پڑتا ہے، مغلوبیت کا عذاب ہے جو کہ پیچھے ظاہرہ پڑھا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے۔ اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے جو ظاہرہ آگے
चल के हमें जो है ना वाज़ेह हो जाएगा। वो कौन सा पहलू है? वो पहलू ये है कि अब इनको रिटायर किया जाएगा, अहले किताब को रिटायर किया जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने जो ना कह दिया था कि बनी इसराइल के दरख्तों के ऊपर जो है ना कुल्हाड़ा रखा हुआ है। अब ये कुल्हाड़ा रखा हुआ है तो ज़ाहिर है कि ये दरख्त किसी वक्त भी कट जाएगा। तो अब वो जो दरख्त है वो उसके कटने का वक्त आ गया है और उसके लिए कहा गया कि सरीउल हिसाब है। फ़इन हाजुक, अगर जो है ना आपसे ये यानी आपसे झगड़ते हैं झगड़ते हैं, किस पहलू से झगड़ते हैं? यही बात हो रही थी पीछे कि अल्लाह ताला की ज़ात इलाह है, वो कायम बिल क़िस्त है, और उसके बाद ये कि दीन सब पैगंबरों का एक ही दीन है, और ये कि अब इस मरहले पे जब उनके पास हर चीज़ हर लिहाज से वाज़ेह कर दी गई सूरह बकरा में, और हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो एक-एक चीज़ इनके सामने खोल दी है। अब भी अगर जो है ना ये लड़ते हैं, ये झगड़ते हैं, आपके साथ मुनाज़राबाज़ी करते हैं, तो इनको कह दो फ़कुल अस्लमतु वजहिया लिल्लाहि व मन इत्तबअन, और इनको बता दो कि मैंने अपने आप को अल्लाह के हदूर पेश कर दिया, उनके सामने सरेंडर कर दिया, पूरी शख्सियत को अल्लाह के हदूर डाल दिया आगे। यहाँ पे अस्लमतु आया, अस्लमतु का मतलब यही होता है सरेंडर करना, और उसके बाद झुक जाना। वजहिया यानी यहाँ चेहरे के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल, वजह कहते हैं चेहरे को, फेस को कहते हैं। यानी अरबी ज़ुबान के अंदर जब ये लफ्ज़ इस तरीके से आता है तो ये जो वजह ये लफ्ज़ होता है, चेहरा जो होता है, ये पूरी शख्सियत का नुमाइंदा होता है। गोया कि आपने पूरी शख्सियत को झुका दिया, अल्लाह के हदूर झुका दिया, अल्लाह के सामने झुका दिया, अपनी शख्सियत को मिटा दिया, और सब कुछ जो ना अल्लाह के हुक्म के सामने खड़े हो गए। यानी जो कुछ आगे हुक्म आ रहा है उसके सामने सरेंडर कर रहे हैं, उसको मान रहे हैं, उसको दिलो जान से कबूल कर रहे हैं। मैंने भी दिलो जान से कबूल कर लिया है, और जो मेरी पैरवी करते हैं उन्होंने भी इसको दिलो जान से कबूल कर लिया है। और जब ये कबूल कर लिया है तो यहाँ पे ये एक बड़े खूबसूरत पैराए में हमें बता दिया गया, यानी कुरान मजीद जो चीज़ समझा रहा होता है, बता रहा होता है, वो वहीं पे मौजूद होती है। यानी ये पीछे बात कही गई थी कि इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम असल में है क्या चीज़? यानी यहाँ पे अल इस्लाम जो था उसको खोला है कि पैगंबर का खुद झुक जाना, फ़कुल अस्लमतु वजहिया लिल्लाहि, पैगंबर का खुद झुक जाना, अपने आप को झुका देना, और पैगंबर के साथियों का जो है ना झुक जाना और उनका अपने आप को झुका देना। ये वो चीज़ है ये यहाँ पे बयान हो रही है। साथ मैंने हवाला दिया है सूरह बकरा में, हम इसको पढ़ाए हैं, और वो क्या चीज़ है जो हम सूरह बकरा में पढ़ाए हैं? वो चीज़ ये थी कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनको यानी चुना गया, और उसके बाद एक महल्ले पे उन्हें कहा गया कि यानी इस काल अल्लाहु रब्बुहु अस्लिम, अल के रब ने कहा कि झुक जाओ, यानी अल्लाह के हुक्म के सामने। तो जब वो झुके हैं तो उन्होंने क्या कहा? काला असलमतु लिरब्बिल आलमीन, उन्होंने ये कहा कि मैं परवरदिगार आलम के हवाले अपने आप को कर दिया है। ये बिल्कुल उसी नोयत का जुमला है यहाँ पे जो पैगंबर, हमारे पैगंबर नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो दुनिया को बता रहे हैं कि मैंने अल्लाह के सामने मैंने अपने आप को झुका दिया, और जो मेरे पैरोकार हैं उन्होंने झुका दिया है। वकुलिल लज़ीना ऊतुल किताब वल उम्मीयीना अस्लमतुम, और जो लोग जो अहले किताब हैं, जो इस वक्त जिनसे कुरान मजीद खिताब कर रहा है, उनसे कह दीजिए, और उम्मीयीन से भी कह दीजिए। यानी यहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी औलाद है जिनको यहाँ पे मुखातब करके कहा जा रहा है। यानी एक तरफ अहले किताब हैं जो बनी इसराइल हैं, उम्मीयीन जिनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जो है ना शामिल हैं। यानी ये कि अभी ज़ाहिर है कि ये लोग सरेंडर कर रहे हैं, इस्लाम को मान रहे हैं, लेकिन अभी भी उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो अभी भी इस्लाम से दूर है। और यहाँ पे बात ये कहलवाई गई है, यानी जब झुकने का मामला आया, अल्लाह के सामने जो ना सरेंडर करने का मामला आया, तो बात वाज़े तौर पे जो है ना पहुँचा दी गई और कह दिया गया कि इन अहले किताब से भी कहो और उम्मीयीन से भी कहो। उम्मीयीन जो लफ्ज़ उम्मी है, ये भी लफ्ज़ समझ लेना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। उम्मी कहते हैं अनपढ़ को, तर्जुमा हम ये कर लेते हैं, लेकिन ये ज़ाहिर है कि इस्तिलाही मफ़हूम में भी इस्तेमाल होता है। इस्तिलाही मफ़हूम क्या है इसका? ये कि बनी इसराइल के जो लोग थे
وہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے، پڑھے لکھے کہتے تھے، ان کے ہاں لکھنے پڑھنے کا ایک شعور تھا، بالکل ایسے جیسے مدرسے میں اسکول میں ہم پڑھتے ہیں، ان کے ہاں بھی ایک تصور تھا، یعنی اپنی اولادوں کو پڑھایا کرتے تھے، کتابیں پڑھا کرتے تھے، تورات پڑھا کرتے تھے، انجیل پڑھا کرتے تھے، ان کے ہاں پڑھنے لکھنے کا ایک عام یعنی ایک زندگی کا حصہ تھا۔ لیکن دوسری طرف ظاہر ہے یہ بنی اسماعیل تھے، یہ بدو لوگ تھے، یہ صحرائی زندگی گزارتے تھے، ان کے ہاں یہ چیز اس طریقے سے نہیں چلی جس طریقے سے جو ہے نا وہ بنی اسرائیل میں چلی۔ وہ کچھ تھوڑے سے تہذیب یافتہ بھی تھے، یہ ظاہر ہے کہ بدوی زندگی گزارتے ہوئے ان کا وہ کلچر کچھ اس طرح کا نہیں تھا، تو ان کو امی کہا جاتا تھا، یعنی تورات میں بھی ان کو امی کے تصور سے جو ہے نا وہ گنوایا ہے وہاں پہ۔ اور ایسے ہی جب ان کو امی کہا جاتا تھا تو یہ کوئی تحقیر کی علامت نہیں تھی، انہوں نے اب اس چیز کو قبول کیا ہوا تھا۔ ہمارے یہاں بھی بے شمار ایسے الفاظ ہیں یہ قوموں کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں، جیسے ہم قبائلی لوگوں کو جو ہے نا قبائلی کہتے ہیں، تو ہمارے یہاں کوئی اس کو برا نہیں مناتا، تو ایسے ہی امی کا جو لفظ ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی منفی مفہوم بھی پایا جائے، یعنی یہ کہ یہ جو قوم ہے بنی اسماعیل کی قوم ہے، ان کے ہاں کتابوں کا سلسلہ نہیں تھا، پڑھنے لکھنے کا سلسلہ نہیں تھا، اور اس وجہ سے ان کو امی کہا جاتا تھا۔ یہ ان کا خاص جو ہے نا وہ یعنی لقب بن چکا تھا۔ بنی اسرائیل اپنے کزنز کے لیے، بنی اسماعیل کے لیے یہ لفظ جو ہے استعمال کر لیتے تھے۔ قرآن مجید نے ایک جگہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے، یعنی نبی امی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنی اسماعیل میں سے جو ہے نا وہ پیدا ہوئے ہیں، وہ بنی اسماعیل جنہوں نے بدوی زندگی اختیار کی ہوئی تھی، جن کے ہاں کو کتابوں کا سلسلہ نہیں تھا، پڑھنے لکھنے کا سلسلہ نہیں تھا، یہ اس پہلو سے ہے۔ تو یہاں پہ ظاہر ہے یہ پوری بنی اسماعیل کو یہاں پہ ایک دعوت کے انداز میں کہا ہے کہ دیکھو، یعنی جس طرح ہم جو ہے نا جھک گئے ہیں تم بھی جھک جاؤ، اسلم تم، یعنی اسی طریقے سے تم بھی اس اسلام کو قبول کر لو، اللہ کے دین کو قبول کر لو۔ یہ دین کیا ہے؟ یہ آیت نمبر 18 کے اندر پڑھ لیا ہے کہ وہی معبود ہے اور وہی قائم بالقسط ہے، یعنی قائم بالقسط ہے، یعنی قیامت آنی ہے اور وہاں پہ عدل و انصاف اپنی آخری شکل میں ظہور پذیر ہو جائے گا۔ تم اس بات کے سامنے جو ہے نا جھک جاؤ، فَإِنْ أَسْلَمُوا، اور اگر وہ جھکتے ہیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یقیناً ہدایت پا گئے، اگر وہ جھک جاتے ہیں تو یقیناً ہدایت پا گئے۔ اور اس کے بعد وہ ان طلّٰؤ، اور اگر جو ہے نا وہ منہ موڑتے ہیں، منہ موڑتے ہیں یعنی آپ کی اس بات جو آپ ان کے سامنے رکھ رہے ہیں اس کو قبول نہیں کرتے، اس کو منہ موڑ کے یعنی الٹے پاؤں چلے جاتے ہیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کے لیے یہ بات پہنچا دینے کی جو ذمہ داری تھی وہ آپ نے پوری کر دی، آپ نے اس کو ادا کر دیا۔ یعنی یہ کہ یہ کس مرحلے کی آیا ہے یہ خود بتا رہی ہے، یعنی اب اتمام حجت ہو چکا ہے، اب اظہار برات ہو رہا ہے۔ اظہار برات کا وہ دور ہوتا ہے جب اس کے بعد جس میں چیزیں جتنی واضح کر دینی ہوتی تھیں وہ واضح کر دی گئی ہیں، اور یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ یہ جو بات آپ ان تک پہنچا رہے ہیں، وہ جو پہنچانے کی ذمہ داری تھی وہ آپ نے احسن طریقے سے پہنچا دی، ان کو سمجھا دی۔ اب کہ ان کے اندر بس بغیم بینہم رہ گیا ہے، اب ان کے اندر حسد ہے، اس کے اندر دشمنی ہے، اناد ہے، سرکشی ہے، اب وہ چیزیں ہیں جو ان کے اندر رہ گئی ہیں۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اپنے بندوں کو خود دیکھتی ہے۔ یہاں پہ عباد کہہ کے بات کہی گئی ہے، عباد یعنی عبد سے ہے، یعنی بندے کی جمع ہے، یعنی یہاں پہ اہل کتاب کو بھی بندہ کہا گیا ہے، امیین کو بھی بندہ کہا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو ہے نا وہ خصوصی عنایت ہوتی ہے جب وہ اپنے بندوں کو، غیر مسلم بندوں کو، جن کو کافر بھی کہہ رہا ہے اور ساتھ ساتھ بندہ بھی کہہ رہا ہے، تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ عنایت اور فضل ہے کہ وہ سمجھانے کا ایک انداز ہوتا ہے کہ تم اب بھی جو ہے نا سمجھ جاؤ، اب بھی تم جو ہے نا لوٹ آؤ، اور اب بھی تم جو ہے نا اس بات کو قبول کر لو جو بات تمہیں کہی جا رہی ہے۔ اگر تم نہیں قبول کرتے تو اللہ تو قائم بالقسط ہے، وہ تو یقیناً اپنے عدل سے کام لے لے گا، اس وقت کام لے گا۔ ابھی تو تمہیں مہلت ملی ہوئی ہے، بظاہر تم ایسا لگ رہا ہے کہ تم انتہائی یعنی سیف جگہ پہ ہو، تمہیں کوئی مشکل، کوئی مصیبت نہیں آنے والی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ تم میرے بندے ہو، تمہیں میں وقت سے پہلے تمہیں بتا رہا ہوں، اور جب تم آؤ گے تو میں عدل سے کام لے لوں گا۔ اگر تم جو ہے نا دشمنی، اناد اور ہردرمی اور بغاوت اور سرکشی کے ساتھ آئے، میری آیات کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہوئے آئے، تو یقیناً تم جو ہے نا وہ پکڑے جاؤ گے۔ اس کے بعد اگلا پیراگراف ہے، ان الذین یکفرون، یہ کہ یہ کیوں بغیم بینا پہ کھڑے ہو گئے، یہ ان کے اندر جو مزاج ہے، ان کے اندر جو تاریخی پہلو ہے، اب اس کو جو ہے نا کھولا جا رہا ہے۔ یہ کیوں اللہ کا انکار کرتے رہے ہیں؟ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، یہ کوئی آج کا معاملہ نہیں ہے، پرانا معاملہ ہے، صدیوں پرانا معاملہ ہے۔ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے ہیں، یہ ان کی گٹی میں بیٹھا ہوا ہے، یہ ان کے مزاج میں بیٹھا ہوا ہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور یہ پیغمبروں کو بلا وجہ جو ہے نا وہ قتل کرتے رہے ہیں، پیغمبروں کو قتل کرتے رہے ہیں،
یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی یہ کہ ایک عام انسان کو قتل کرنا اس کی بھی سزا جو ہے نا وہ دائمی جہنم ہے، لیکن جبکہ کسی پیغمبر کو جو آتا ہی اس مقصد کے لیے ہے کہ دنیا کو بتائے کہ اللہ ایک ہے اور وہ قائم بالقسط ہے، یعنی قسط کے اوپر جو ہے نا وہ قائم ہے، یا عدل کے اوپر یعنی وہ کھڑا ہے، تو یہ بتانے کے لیے آتے ہیں، تو جب ان کو قتل کیا جائے گا تو یہ جرم کی نوعیت اور جو ہے نا یعنی گہری ہو جائے گی۔ یہ اس پہلو سے ہے، اور اس کے بعد کہ پیغمبروں نے کوئی جرم کیا تھا جس کی بنیاد پہ قتل کیا ہے، لفظ آیا ہے بغیر حق، یعنی انہوں نے یعنی کوئی وجہ نہیں تھی، کوئی ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا جس کی بنیاد پہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کے قتل کیا۔ کیوں کیا؟ بات وہی ہے بغیم بینہم، یعنی وہ انہوں نے ایک نقطہ نظر بنا لیا تھا، اپنا ایک سوچ اور فکر بنا لی تھی، فرقہ واریت پہ کھڑے ہو گئے تھے۔ پیغمبر نے آ کے جب ان کو چیلنج کیا کہ یہ تم کر رہے ہو یہ تو وہ ہدایت نہیں ہے، وہ الدین نہیں ہے، وہ الاسلام نہیں ہے، جب وہ نہیں ہے تو وہ یہ لوگ ان کی قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، اور نہ صرف پیغمبروں کو قتل کرتے رہے بلکہ وہ یقتلون الذین یأمرون بالقسط، وہ ان لوگوں کو بھی قتل کرتے رہے جو لوگوں کے درمیان قسط کا جو ہے نا دعوت دیتے رہے ہیں، قسط یعنی عدل کی دعوت دیتے رہے ہیں۔ یہ کتنی یعنی من الناس لوگوں میں سے یہ بات ہے جو یہاں پہ کہی جا رہی ہے۔ جی جی ویسے یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، یہ جو پیغمبروں کو قتل کیے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ انہوں نے قتل کیا ہے، جی کیا یہ جو آج کے یہود ہے یہ بھی ہماری طرح اپنے مذہب پر بہت فخر کرتے ہیں؟ جی کیا یہ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے پیغمبروں کو بھی قتل کیا؟ آج کا جو ہے وہ تو اتنا ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن قرآن جب جو ہے اس کو پیش کر رہا ہے تو جو اس وقت کے مخاطبین ہیں وہ اس چیز کو اون کر رہے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں جب میں نے یہ کہا تھا کہ اس کے بعد جتنے بھی واقعات آئیں گے ایک ایک کر کے، دراصل یہ اس کو اون کر رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم تاریخ کے اندر بے شمار واقعات ہیں، ہماری مسلمانوں کی تاریخ میں، جب ہم تاریخ میں جاتے ہیں تو ہمارے کئی جو ہے نا وہ لوگ اٹھے ہیں، قبیلے اٹھے ہیں، آرمیز اٹھی ہیں، انہوں نے ظلم بھی کیا ہے، ہمارے اپنی تاریخ میں ہے، لیکن جب یہ ظلم ہم اپنے ہی مسلمانوں کے سامنے اس کو پیش کرتے ہیں تو کوئی بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے ہاں ہیروئزم کا ایک ایسا تصور آ چکا ہے کہ ماضی میں جو بھی مسلمانوں کا کوئی بڑا ہیرو رہا ہے ہم اس کو ہیرو ہی مانتے ہیں۔ تو یہ ایک اون کرنے کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تو یعنی جس وقت تو قرآن مجید جو ہے نازل ہو رہا ہے تو یہ اہل یہود انہوں نے اون کیا ہوا تھا ان تمام واقعات کو، جیسے ہم اون کر لیتے ہیں ہم اپنے تاریخی واقعات کو، تو جب آپ اون کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی انہی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہاں پہ جب انہوں نے پیغمبروں کو قتل کیا ہے، جن لوگوں نے قتل کیا ہے وہ ان کے ہیرو ٹھہر گئے، ان کے جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں کہ ان کو اون کر لیا ہے۔ جب آپ اس مقام پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو گویا کہ آپ بھی قتل میں شریک ہو جاتے ہیں، یعنی آپ یا تو اپنے سچ کا ساتھ دینا ہوتا ہے، حق کا ساتھ دینا ہوتا ہے، یا آپ نے جو ہے نا وہ کسی غلط چیز کا ساتھ دینا ہوتا ہے۔ جب آپ غلط کسی چیز کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں گو کہ آپ نے وہ جرم اپنے ہاتھوں سے نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ آپ انہی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ بات ہے یہاں پہ کہی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ جی جی اس کے بعد یہ کہا کہ جو ان لوگوں کے درمیان قسط کی دعوت دیتے رہے ہیں یہ ان کو بھی قتل کرتے رہے ہیں۔ پیغمبر تو ایک خاص وقت کے لیے آتا ہے، لیکن جو لوگ اس طریقے سے اٹھتے ہیں وہ لوگ تو ہر وقت یعنی ہر دور میں ہر نسل میں یہ معاملہ رہتا ہے۔ یہ ہمارے دور میں بھی ہم نے بھی دیکھا، ابھی جو پچھلا طالبان کا دور گیا تھا پاکستان کے اندر، تو وہاں ہمارے کئی ایک علماء کرام کو قطع نظر اس چیز کے کہ وہ کس نقطہ نظر کے حامل تھے ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ علماء کا قتل جو ہے یہ بھی ایک بڑا شنیع جرم ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، یہاں پہ علماء اکرام کی ذمہ داری بتا دی گئی ہے۔ اصل میں قرآن مجید جس جگہ پہ جس پہلو سے بات کرتا ہے وہاں ڈیرے جما لینے چاہیے۔ جو علماء اکرام ہیں وہ کوئی معاشرے سے کٹے ہوئے لوگ نہیں ہوتے، وہ معاشرے کو تنبیہ کر رہے ہوتے ہیں، معاشرے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، معاشرے کو عدل پہ لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ جو پیچھے آیت نمبر 18 پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے قائم بالقسط ہے، یعنی قسط کے اوپر قائم ہے،
تو وہ انسانوں سے بھی یہی رویہ چاہتی ہے، اور جب انسانوں سے یہی رویہ چاہتی ہے تو جو الہامی ہدایت کے ساتھ لوگ جڑے ہوتے ہیں وہ علماء اکرام ہوتے ہیں، اور وہ جو علماء اکرام ہوتے ہیں وہ لوگوں کے درمیان عدل کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں، یعنی عدل کی تلقین کرنا لازمی حصہ ہے علماء اکرام کا۔ اور جب وہ لوگ جو معاشرے کے اندر عدل کی تلقین کرتے ہیں، لوگ ان کے در پہ ہو جاتے ہیں، تو معاشرہ تتر بتر کا شکار ہو جاتا ہے، معاشرہ جو ہے نا تباہی و بربادی کو یعنی بلاوا دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ انبیاء اکرام کو بھی قتل کرتے رہے ہیں، اور اس کے بعد جو معاشرے کے اندر جو جن کا نام تھا، اور وہ نام کس چیز پہلو سے تھا کہ وہ لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف کی تلقین کیا کرتے تھے، ان کو بھی قتل کرتے رہے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دو، خوشخبری سنا دو، کس چیز کی؟ ایک عذاب علیم کی، ان کو یہاں یعنی ان کو خوشخبری سنا دو۔ یہ جو بات کہی گئی ہے کہ ان کو خوشخبری سنا دو، یہ کس پہلو سے ہے؟ یعنی بندہ سوچتا تو ہے، ظاہر ہے کہ یہاں ان کو بشارت دی جا رہی ہے، یہ بشارت کس پہلو سے دی جا رہی ہے؟ یعنی بات جو پیچھے کہی جا رہی تھی کہ انہوں نے پیغمبروں کی تعلیم پہ کھڑے ہونا تھا، انہوں نے دین اسلام پہ کھڑے ہونا تھا، انہوں نے توحید پہ کھڑے ہونا تھا، انہوں نے قائم بالقسط پہ کھڑا ہونا تھا، لیکن ہوا کیا ہے کہ یہ اس سے منہ موڑ گئے ہیں۔ اگر یہ اس پہ قائم ہو جاتے تو ان کو جنت کی بشارت تھی، اب یہ جنت کی بشارت کے حقدار نہیں ہیں، بلکہ اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے ان جرائم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات پھر اب ان کو جو ہے نا دوزخ کی بشارت دے رہی ہے، بجائے اس کے کہ ان کو جنت کی بشارت دی جاتی۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دنیا کے اندر اعمال ضائع ہو گئے، جن کے دنیا کے اندر اعمال ضائع ہو گئے، والآخرہ، اور آخرت میں بھی جو ہے ضائع ہو گئے، وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، یعنی دنیا میں بھی کوئی مددگار نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ دنیا میں اعمال ضائع ہو گئے، یہ کس پہلو سے ہے؟ اس کی میں سادہ سی ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ پائے جاتے ہیں ہمارے پاکستانی معاشرے کے اندر، وہ اپنے سے کم تر جو لوگ ہوتے ہیں، لائک جو ہے کہ وہ غریب لوگ ہوتے ہیں، مسکین لوگ ہوتے ہیں، یتیم ہوتے ہیں، بیوائیں ہوتی ہیں، ان کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، اور ہڑپ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہر سال عمرے پہ چلے جاتے ہیں، ہر سال حج پہ چلے جاتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ اس سے ہمارے جتنے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ جو قرآن مجید کا یہ جو بات کہتا ہے کہ تم کسی یتیم کا، کسی مسکین کا مال کھا جاتے ہو، یا وراثت کا مال جو ماں باپ سے وراثت ملی ہوتی ہے وہ مال کھا جاتے ہو، تو اس کے لیے قرآن مجید بڑی سخت تنبیہ کرتا ہے کہ اس کے لیے تمہیں دائمی جہنم میں جانا پڑے گا، ہمیشہ جہنم میں جانا پڑے گا۔ یہ کہ یہ پھر یعنی اتنی بڑا جو ہے نا کوئی سٹیپ بندہ اٹھا لیتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ عمرے پہ جاؤں گا اور حج پہ جاؤں گا اور اپنے سارے گناہ دور ڈالوں گا، یہ امپاسبل ہوتا ہے۔ یعنی وہ جو کام کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، وہ اس کو ہبتے اعمال کہا جاتا ہے۔ ہبتے اعمال یعنی کہ آپ کچھ بھی کر لو، ایکس وائی زیڈ کر لو، لیکن جو اصل چیز ہے آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے، تو آپ کے اعمال دنیا کے جو ہے نا وہ ضائع ہو جاتے ہیں، دنیا میں آپ کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں ظاہر ہے یعنی وہ چیز سامنے رہے گی۔ یہ جو ان کا تصور تھا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم چہیتے ہیں، ہمارے پاس تورات ہے، ہمارے پاس انجیل ہے، ہمیں کچھ نہیں ہونے والا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ دنیا کے اندر بھی تمہارے اعمال ضائع ہو گئے۔ یہ کس پہلو سے ہے؟ یہ اس پہلو سے ہے، یہ پیچھے کہہ دیا گیا تھا کہ مغلوبیت کا عذاب ہے، دنیا کے اندر ان کو جو ہے نا وہ مغلوبیت کا عذاب دیا جائے گا، اور وہ جو ان کی تمام کاوشیں، ان کی تمام محنتیں ہیں، وہ رائے گاہ چلی جائیں گی، اس دنیا کے اندر رائے گاہ چلی جائیں گی، اور آخرت میں بھی رائے گاہ چلی جائیں گی۔ اور جب وہ مرحلہ آئے گا تو دنیا کے اندر کوئی قوت نہیں ہوگی کہ جو آگے بڑھ کے رکاوٹ کھڑی کر سکے اللہ کے سامنے، وہاں پہ بھی ان کو کوئی مددگار نہیں ملے گا، دنیا کے اندر بھی نہیں ملے گا۔ ظاہر ہے ان کے لیے ٹیسٹ کیس تھا، ٹیسٹ کیس اس طرح کا تھا کہ دنیا کے اندر یعنی یہ سب کچھ ہوا، دنیا نے اس کو دیکھا کہ یہ ایسے ہوا ہے، تو کل کو قیامت والے دن بھی ظاہر ہے یہ ایسے ہی ہوگا۔ دنیا کے اندر یہ ہم نے دیکھا، یعنی یہ ایک حقیقت ہے کہ جزیرہ نما عرب میں پہلے ان کو مغلوب کر دیا گیا، اور اس کے بعد جزیرہ نما عرب سے ان کو نکال دیا گیا، تو کوئی طاقت نہیں تھی جو آگے بڑھ کے ان کی مدد کرتی۔ یہ وہ پہلو ہے جس کو یہاں پہ سامنے رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد کہا ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ اس کے بعد تم نے نہیں دیکھا، علم ترا
यानी तुमने नहीं देखा। ये एक तरह का ताज्जुब का जुमला भी होता है, पूरी जमात के लिए भी बोला जाता है। जब ये पूरी जमात के लिए बोला जाता है तो गोया कि ये एक एक शख्स को जो है ना मुखातिब करके ये बात कही जाती है कि क्या तुमने इनको नहीं देखा, किनको नहीं देखा, यानी इन्हीं अहले किताब को नहीं देखा कि उनको हमने उनके नसीब में एक किताब दे दी थी। उनके नसीब में एक किताब दे दी थी। नसीब वही जो उर्दू में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इनको इस किताब से बहरायाब कर दिया था, इनके हिस्से में किताब लिख दी गई थी, दुनिया को छोड़ के हमने इनको किताब दी थी। यानी ये वो पहलू है जो यहाँ पे नुमाया किया जा रहा है। हमारा फजल, हमारा अनायत इन लोगों पे था। दुनिया को यानी और भी कबीले थे, और भी जो है ना जमातें थी, और भी लोग थे, दुनिया को छोड़ के हमने इनको बहरायाब किया था। और अब जबकि ये किताब दी थी, तुरात की शक्ल में दी थी, युदऔना इला किताबिल्लाहि, अब एक दूसरी किताब की तरफ इनको बुलाया जा रहा है। ये किताबिल्लाह, ये पहली किताब जो है ये तौरात है, दूसरी किताब जो है ये अल्लाह की किताब है। अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद है, फुरकान है, उसकी तरफ बुलाया जा रहा है। यानी ये एक हकीकत है, यानी जो कि हम पीछे पढ़ आए हैं कि कुरान मजीद इन सूरतों में, जो हम पहली 5 सूरतें हैं, इसमें हम देखते हैं कि इंजील, तौरात और कुरान में कोई फ़र्क नहीं कर रहा। यहाँ पे भी बिल्कुल वही सूरत हाल है। यहाँ पे ये कह रहा है कि हमने जिनको किताब दी, कौन सी किताब दी, तौरात दी, इनको बुलाया जा रहा है, किसकी तरफ बुला रहा है, दूसरी किताब की तरफ बुलाया जा रहा है। गोया कि जो पिछली किताबें हैं वो इनके लिए इब्तदाई किताबें हैं। जैसे हम एक स्कूल में जाते हैं, पहली क्लास में जाते हैं, दूसरी क्लास में जाते हैं, इस तरह प्रोग्रेस करते करते हम यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही इन्हें एक मरहले में एक किताब दी गई, दूसरे मरहले में दूसरी किताब दी गई, तीसरे मरहले में तीसरी किताब दी गई। ये सारी किताबें इनकी अपनी किताबें थी, वो किताबें जिनका ये असलूब जान चुके थे, इल्हामी होना जान चुके थे, और उसके बाद एक पैगंबर ने आना था, एक बाद एक किताब ने आना था, वो उसको जानते थे, उसको पहचानते थे, जानते पहचानते होते हुए भी ये समझते हुए कि ये वही असलूब है और इसका ओरिजिन भी वही अल्लाह ताला की किताब है, लेकिन बग़यम बैनहुम की वजह से जो है ना ये इन्होंने उसका इनकार कर दिया। उसका इनकार कर दिया तो किस चीज़ के लिए इनकार कर दिया कि आओ आओ तुम्हारा फैसला करें। अब ये फैसला किस चीज़ का करना है, लियहकुम बैनहुम, किस चीज़ का फैसला करना है, ये पीछे आया नंबर 19 में हम पढ़ाए हैं। वो क्या चीज़ है जो इनके लिए मसला है, वो है बग़यम बैनहुम। जिनको किताब दे दी गई वो कुछ इख्तलाफात थे, इनके इख्तलाफात जो है ना वो रफ़ा कर देते, रफ़ा हो जाते, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से उसी दीन पे आ जाते जिस तरीके से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दीन था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दीन था। कुरान आया तो दोबारा उनको उस जगह पे रीइंस्टेट उनकी पोजीशन कर देनी थी, लेकिन उन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज करना ना चाहा। वो अपनी उन्हीं पुराने तौर तरीकों पे डट गए, जम गए। अब ये जो लफ्ज़ आया है लियहकुम बैनहुम, कि तुमने जो अपनी किताब को जो है ना उसके नतीजे में जो फ़िरका वारियत आपने बाजार गर्म किया, वो जो मामला था उसका फैसला करना था। अब ये जो आया है ये बड़ी अहम आया है कि तुम्हारे दरमियान फैसला कर दे। किसने करना है? कुरान मजीद ने करना है। ये ये 19 मैंने उसका भी हवाला दिया है। इससे पीछे आया नंबर 3-4 का भी एक हवाला है, मैं आप लोगों के सामने वो भी रखना चाहता हूँ। वो क्या है? वो ये कि अगर हम वहाँ जाके देखें तो ये क्या है, वहाँ कहा गया कि अनज़लत तौरात वल इंजील मिन क़ब्ल हुदल लिन्नासि व अनज़लल फ़ुरक़ान, पहले इसके तौरात थी और इंजील थी, लोगों के लिए हदायत का सामान था, और उसके बाद अब हमने फ़ुरक़ान उतार दिया है। फ़ुरक़ान ये है कि उनकी पिछली तमाम जो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, मुसीबतें हैं, बग़यम बैनहुम है, सरकशी है, जो उनका फ़हम है, फ़िरका वारियत है, वो उसका हल अब इस कुरान मजीद के अंदर है। अब उस पहलू को यहाँ पे कहा है कि लियहकुम बैनहुम, आओ तुम्हारे ये जितने भी बग़यम बैनहुम की वजह से मसाइल खड़े हो गए हैं, उसका फैसला इस कुरान की रोशनी में कर दें। लेकिन हुआ क्या है, सुम्मा यतवल्ला फ़रीक़ुम मिनहुम, में से एक फरीक जो है ना वो वापस लौट जाता है, अपने पुराने तौर तरीकों पे चला जाता है। यहाँ पे मिनहुम का लफ्ज़ जो है ना सारा जोर उस चीज़ पे है, गोया कि इन्होंने पूरी की पूरी जमात ने बहसीत मजमूई इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया है, कुरान मजीद को रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन रिजेक्ट करने वालों में से जो सबसे नुमायाँ लोग हैं वो इनकी लीडरशिप है, पा वो नसारा हैं, पा वो यानी यहूदी हैं, जिन्होंने इनकार कर दिया है, इनके उलमा हैं। जब उलमा जो है ना ये काम करते हैं तो ज़ाहिर है कि पूरी की पूरी कौम पीछे खड़ी होती है। तो इनका असल जो है वो बहसीत मजमूई सब ने इनकार कर दिया है। जैसा कि पीछे शुरू में कहा गया कि अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब
یہ جو بات کہی گئی، اور اس کے بعد بھی یہی بات ہوگی کہ انہوں نے بحثیت مجموعی جو وہاں مخاطبین تھے اہل یہود میں سے سب نے انکار کر دیا ہے. بڑی قلیل تعداد تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، لیکن یہاں پہ کس فریق کی بات ہو رہی ہے؟ ظاہر ہے ان کی لیڈرشپ کا ان کی بات ہو رہی ہے. تو وہ تو ہمیشہ ہی منہ موڑنے والے ہیں، وہ موڑنے والے ہیں، یعنی اس ہدایت سے انہوں نے ہمیشہ سے یہ ان کا وتیرہ رہا ہے. ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. یہ اس لیے ہوا ہے کہ وہ کس نقطہ نظر پہ کھڑے ہیں؟ وہ اس نقطہ نظر پہ کھڑے ہیں کہ ہم اگر جہنم میں گئے تو چند دنوں کے لیے جائیں گے، الا ایام معدودات، چند دنوں، یعنی گنے چنے چند دنوں کے لیے جہنم میں جائیں گے، نار میں جائیں گے، اور اس کے بعد واپس آ جائیں گے، ہم جنت میں چلے جائیں گے. یہ جو تصور ہے یہ آیہ نمبر 18 کی نفی کر دیتا ہے. یعنی اللہ عدل پہ قائم ہے، اور کیا اس کے سامنے چہیتی نسل بھی ہے، چہیتے لوگ بھی ہیں؟ ایسا نہیں ہے. یہ ان کا یہ تصور جو ہے، جب انسان اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ آخرت میں ہمارے ساتھ کوئی خاص معاملہ ہونا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ مذہب سے بیگانہ ہو جاتا ہے، مذہب سے دور ہو جاتا ہے. یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اصل میں ان کا یہ تصور ہے جس کی وجہ سے یہ قرآن سے دور ہو گئے ہیں. وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور اس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے ان کے دین کے بارے میں جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں. یعنی ایک تو بات ابھی جو بیان ہوئی ہے یہ بھی ان کی گڑی ہوئی بات ہے، اور چیزیں بھی ہیں جیسا سورہ بقرہ میں پڑھا ہیں، آگے بھی ہم مزید اس کو پڑھیں گے. تو جو کچھ یہ افترا کرتے رہے ہیں، یہاں یفترون کا لفظ آیا ہے، یہ افترا کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز جھوٹ گڑنا اور گھڑنے کے بعد منسوب کر دینا کسی کے ساتھ. تو یہاں پہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ منسوب کیا جا رہا ہے. تو یہ کہ جو چیزیں یہ گھڑتے رہے ہیں اپنی خواہشات کی بنیاد پہ گھڑتے رہے ہیں، یعنی اس کا سورس بھی بتا دیا. یعنی کوئی چیز اب افترا کیا جاتا ہے، جس کو گھڑا جاتا ہے، تو یہ اس کا سورس ہمیشہ ظاہر ہے کہ انسان کے اندر اس کی خواہشات ہوتی ہیں، اس کے تعصبات ہوتے ہیں، اور آپ اس کو گھڑتے ہیں اور گھڑنے کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد باقی جو زندگی گزرتی ہے وہ دھوکے کی زندگی ہوتی ہے، اس کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو یہ کہ انہوں نے یہ کام کیا، دھوکے میں آ گئے، اور یہ افطرا اللہ کا جو ہے نا یہ کام کرتے رہے ہیں. اس کی ایک مثال یہاں پہ یہ بیان کر دی ہے کہ اگر ہم کل کو قیامت میں گئے بھی تو ہمیں جو سزا ہوئی تو بہت معمولی سی سزا ہوگی، چند دنوں کی سزا ہوگی، اس کے بعد ہمیں بھی جنت مل جائے گی. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی جس دن کے لیے ہم ان کو اکٹھا کریں گے، جس دن کی حضوری کے لیے، پیشی کے لیے ہم ان کو اکٹھا کریں گے، اس کے آنے میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیوم لا ریب، یہاں لیوم کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک حذف ہے، یعنی اس دن کے لیے حاضر کریں گے، یعنی اس دن کے لیے ہم ان کو جمع کریں گے. کس مقصد کے لیے جمع کریں گے؟ نیچے جو ہے نا اس کو میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے، استاد محترم نے اس حذف کو کھولا ہے، پیشی کے لیے، یعنی حاضر ہونے کے لیے اکٹھا کریں گے، جس کے آنے میں تو کوئی شک نہیں ہے. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور اس دن جو ہے نا وہ ان کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو کچھ یہ دنیا کے اندر کرتے رہے ہیں. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے اوپر ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. یہ وہ چیز ہے جس کو قائم بالقسط جو ہے نا پیچھے کہا گیا ہے. اگلی آیتوں کے ساتھ یہ کیسے جڑ رہی ہے، میں جس جگہ پہ یہ چیز جڑ رہی ہے وہاں میں چیز آپ کے سامنے اس کو بیان کر رہا ہوں. جب یہ چیز ساری ان کے سامنے بیان کر دی گئی ہے، ہر چیز واضح کر دی گئی، اس کے بعد اب موقع آ گیا ہے، اعلان کرنے کا موقع آ گیا ہے. کس چیز کے اعلان کرنے کا موقع آ گیا ہے؟ یعنی سورہ بقرہ کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس امت مسلمہ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کو ایک خاص مقام دیا جا رہا ہے، شہادت حق کا جو ہے ذمہ داری دی جا رہی ہے. یہ وہی ذمہ داری ہے جو بنی اسرائیل کی ذمہ داری ہے. لیکن پچھلی پوری سورہ کے اندر ہم نے یہ نہیں پڑھا تھا کہ یہ بنی اسرائیل کو کیا مقام دیا جائے گا، اب ان کی کیا حیثیت ہوگی، اب ان کی کیا پوزیشن ہوگی، کیا ان کو ریٹائر کیا جائے گا، کیا ان کو جو ہے نا معاملہ کیا جائے گا. اس کو اب آ کے یہاں سورہ آل عمران میں کھولا ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ دو صورتیں جو آپس میں جڑا ہوتی ہیں، ایک جگہ ایک مضمون آتا ہے تو اس سے متعلقہ بات دوسرے مضمون میں دوسری سورہ میں آ جاتی ہے. وہاں پہ بنی اسماعیل کو جو ہے نا وہ پوزیشن دی جا رہی ہے جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کی تھی. اب یہاں پہ آ کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو ہم ریٹائر کر رہے ہیں، اور وہ کن آیات میں کیا ہے؟ بڑی خوبصورت آیت ہے، اس کو ہم پڑھنے لگے ہیں. قُلِ اللَّهُمَّ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. ان کا عہد تمام ہوا، نیچے بریکٹ میں پڑھیں، ان کا عہد تمام ہوا، اس لیے اب تم دعا کرو. کون دعا کرو؟ یعنی یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان کا عہد تمام ہو گیا. یعنی اب یہ اپنی آخری لمحے پہنچ گئے. یعنی جو ذمہ داری ان کو دی تھی،
بنی اسرائیل کی صورت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے لے کے حضرت اسحاق علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اس کے بعد جب یہ ایک بحثیت مجموعی ایک کریکٹر بنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آ کے، اور اس کے بعد صدیاں گزر گئیں، ہزاروں سال گزر گئے، اور اس کے بعد اب وہ جو ان کو ذمہ داری دی گئی تھی وہ اب ان سے چھنی جا رہی ہے، ان سے جو ہے نا اب دعائیہ انداز میں جو ہے نا وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ کیوں دعائیہ انداز میں بیان کیا جا رہا ہے آگے چل کے میں بتاتا ہوں۔ دعائیہ انداز میں کیا ہے کہ اے اللہ تو ہی تمام جہانوں کا مالک ہے، تو تل ملکا، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، من تشاء و تنزع الملکا، اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، تنزع چھین لینا چاہتا ہے، بادشاہی چھین لیتا ہے، میں من تشاء جس کو تو چاہتا ہے، و تعز من تشاء اور تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، و تذل من تشاء اور تو ذلیل کرتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، بیدک الخیر اور تیرے ہی ہاتھ میں ساری خیر ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو جو ہے نا ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو دعائیہ انداز میں کہی جا رہی ہے۔ ابھی جب یہ اعلان کیا جا رہا ہے اس وقت صورتحال ابھی کلیئر نہیں تھی، واضح نہیں تھی، ابھی مسلمان دبے ہوئے تھے، یہ مستقبل کی ایک پیشن گوئی ہے، اس صورت میں کہی جا رہی ہے۔ اس کی ایک واضح مثال اگر آپ نے دیکھنی ہے تو سورہ جو اسراء ہے، جو سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کے اندر آیہ نمبر 80 ہے، اوپر میں نے لکھا ہوا ہے، بڑی خوبصورت جو ہے اس کی مثال ہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یہ جو دعا ہے، یہ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے زمانے کی دعا ہے، جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں تو مدینہ میں آپ کو ایک حکومت دی جا رہی ہے، آپ کو ایک اقتدار دیا جا رہا ہے، اور اس اقتدار کے نتیجے میں جو اس کی اگلی آیا ہے، میں نے یہاں پہ کوٹ نہیں کی، تو وہ یہ بتاتی ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوگا، اس کے بعد حق کا غلبہ ہو جائے گا اور باطل ہمیشہ کے لیے دب جائے گا۔ یہ بات ہے جو یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے، یعنی یہ کہ ابھی آپ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، آپ کو وہاں حکومت ملے گی، حکومت ملنے کے بعد یعنی اس کے بعد وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو یعنی سزا دینی ہے اس حکومت کے ذریعے سے، وہ تمام اسباب ہم نے مہیا کر دیے ہیں، لیکن اس کو بھی دعائیہ انداز میں جو ہے نا بیان کیا ہے۔ جب اس طریقے سے دعائیہ انداز میں ایک چیز بیان کر دی جاتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی یہ چیز ظہور پذیر نہیں ہوئی، ابھی یہ چیز سامنے نہیں آئی، تو جب سامنے نہیں آئی تو پھر اس وقت جو ہے نا یہ الہامی کتابوں کا طریقہ ہے کہ اس کے بعد پیغمبر کی زبان سے وہ چیز جاری ہو جاتی ہے، صحابہ کرام کی زبان سے وہ چیز جاری ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی وہی صورتحال ہے کہ ابھی ان کو ریٹائر تو کر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے، لیکن فزیکلی ریٹائر کیا وہ ہو گئے ہیں؟ نہیں، ابھی نہیں ہوئے، اس کے لیے ٹائم لگے گا، جب تک ان کو سزا نہیں ہو جاتی تب تک جو ہے نا یہ ریٹائر نہیں ہوں گے۔ تو یہ ریٹائرمنٹ کا جو معاملہ ہے ان کا، جو ان کو اس سے معزول کرنا ہے اس عہدے سے، اس کی یہاں ایک دعائیہ انداز میں جو ہے نا بات کہی جا رہی ہے کہ تو ہی یعنی بادشاہ ہے کائنات کا، تو جس کو چاہے جو ہے نا یہ ذمہ داری دے دے۔ کون سی ذمہ داری؟ یہی شہادت حق کی ذمہ داری، اور جس سے چاہے یہ ذمہ داری جو ہے نا واپس لے لے، تو یہی کام ہے یہاں پہ ہو رہا ہے۔ یہاں پہ بیدک الخیر جو ہے نا یہ بڑا اہم لفظ ہے، یہاں پہ بہت اہم ہے، یعنی پوری آیا کا اگر کہیں تو کور چیز ہے وہ یہ کہ اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے۔ یہ جو سوچتے رہے ہیں اہل یہود کہ جو اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے یہ تو ہمارے ہی لیے ہے، ہماری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے، ہماری ہی جو ہے نسل کے لیے لکھ دیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ تمہارے اس زوم کے مقابلے میں میرا ایک اپنا فیصلہ ہے جو میں نے سنا دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد یہی پہلو اگر ہم بنی اسماعیل کے لیے دیکھیں تو یہ کہا گیا ہے کہ تم نے فخر سے یہ چیز نہیں کرنا، تمہارے اندر انکساری ہونی چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے۔ میرا یہ جو اصول ہے کہ میں لوگوں کو، قوموں کو میں ان کو اٹھاتا ہوں، اور اس کے بعد اٹھانے کے بعد ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے بعد میں مجبور ہو جاتا ہوں کہ جو کچھ مرضی یہ کرتے رہیں، نہیں، یہ پھر بھی اس کا سرا میرے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے، یعنی یہ کنڈیشنل چیز ہے۔ جب تم جو ہے نا یہ ذمہ داری ادا کرتے رہو گے تب تک دنیا کے اندر تم جو ہے نا عزت کی زندگی گزارتے رہو گے، دنیا کے اندر سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ جو ہے نا تم دنیا کے اندر عزت کی زندگی گزارتے رہو گے۔ جب تک میرے دین کے نمائندہ بن کے کھڑے ہو جاتے ہو تمہیں ہمیشہ عزت کی زندگی ملے گی، اگر نہیں کرو گے تو جس طریقے سے بنی اسرائیل کو جو نا ذلیل ہو کر یہ ان کے ساتھ ریٹائر کیا جا رہا ہے، تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ چیز ہے جو ظاہر ہے جس اینگل سے، جس طریقے سے، جس خوبصورت انداز میں یہاں پہ سمجھا دی گئی ہے، بڑا ہی خوبصورت طریقہ ہے بیدک الخیر کہ تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے۔ انسانوں کو اب بنی اسماعیل کے یعنی ہم جو لوگ جو نا جڑ رہے ہیں وہ آج انکساری کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ اس میں کوئی فخر نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی غرور نہیں ہونا چاہیے،
چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا ہے کہ یہ کنڈیشنل چیز ہے، اس کے ہاتھ میں اپنے آپ اس کا سیرا رکھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو اوپن ہینڈڈ کر دیا اس کے بعد دنیا میں جو چاہیں کہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد جب یہ بات اس طریقے سے کہی تو اس کے بعد اس کو پھر آفاقی دلائل کے ذریعے سے بھی ثابت کیا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید کا جو دلیل دینے کا ایک اسلوب ہے، بڑا خوبصورت اسلوب ہے۔ جب کوئی بات کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو اسٹیبلش کرتا ہے، لوگوں کے سامنے بتانے کے لیے کہ یہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو پھر جو ہے نا وہ استدلال کے ذریعے سے بات کو واضح کرتا ہے۔ یہاں پہ آفاقی دلیل دی گئی ہے، آفاقی دلیل یہ دی گئی ہے کہ تو لج اللیل فی النہاری، تو ہی جو ہے رات میں دن کو لے کے آتا ہے، وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور اس کے بعد رات کو دن کو جو ہے نا رات کے اس میں لے کے آتا ہے، پروتا ہوا لے آتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور اس کے بعد تو ہی زندگی دیتا ہے میت میں سے، یعنی مردے میں سے زندگی کو، مردہ چیزوں میں سے زندگی کو لے کے آتا ہے، اور ایسے ہی زندگی زندہ چیزوں کو مردہ کر دیتا ہے، یعنی بالکل اس کے دونوں اپوزٹ پہلو ہیں وہ سامنے رکھیں۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور جس کو تو چاہتا ہے بے حساب روزی عطا کرتا ہے۔ یعنی یہ جو دلیل دی گئی ہے کہ رات کو دن کو رات سے جو ہے نکالنا، اور اس کے بعد زندگی کو موت سے، موت کو زندگی سے نکالنا، یہ اس کی آفاقی دلیل ہے۔ یہ ہم روزانہ دیکھتے رہتے ہیں، یہ مشاہدہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا رہتا ہے۔ یعنی یہ کہ دن ایک روشنی کی علامت ہے، رات جو ہے نا ایک ڈارکنیس کی علامت ہے، یعنی ایک جہالت کی علامت ہے۔ تو یہ روشنی اللہ تعالیٰ کی ذات جس کو دیتی ہے، یعنی ایک بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے نا اس کو بیان کر دیا۔ جو پچھلی آیا کے اندر بات تھی، وہی بات یہاں پہ ایک آفاقی دلیل کے ذریعے سے یہاں ثابت کی جا رہی ہے۔ یعنی یہاں پہ جو روشنی تھی، جو بنی اسرائیل جس کو لیے پھرتے تھے، اس کے بعد زندگی کی جو علامت تھی جس کو لے کے لیے پھرتے تھے، اب یہ روشنی ان کے اندھیرے میں بدل چکی ہے، اب یہ ان کی زندگی جو ہے وہ موت میں بدل چکی ہے۔ یہ چیز اب بنی اسماعیل کو دی جا رہی ہے۔ بنی اسماعیل اب روشنی میں کھڑے ہیں، یہ زندگی میں کھڑے ہیں، اور جب یہ زندگی میں کھڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یہ عنایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جب یہ عنایت اس طریقے سے کرتا ہے تو اس کو اس فریز میں بیان کرتا ہے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی عطا کرتا ہے۔ تو یہ گویا کہ جو شہادت حق کی ذمہ داری دی جا رہی ہے، یہ جو بنی اسرائیل کے پاس پہلے تھی اب بنی اسماعیل کو دی جا رہی ہے، یہ اس کی عنایت کا بیان ہے، یہ اس کے فضل کا بیان ہے۔ جب وہ اس طریقے سے اپنے عنایت اور فضل کا بیان کرتا ہے تو وہ کہتا ہے وہ ترزق من تشاء بغیر حساب، یعنی یہ اس اینگل سے ان چیزوں کو جو ہے نا وہ دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد کہا ہے کہ لا تتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اب جب کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اب جب کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کو ریٹائر کر دینا ہے، اور ان کے بعد ظاہر ہے کہ معاملہ مغلوبیت کا معاملہ ان کا ساتھ ہو جانا ہے، یہ اب اگر زندہ رہے بھی تو یہ مسلمانوں کے ماتحت رہ کے ہی زندہ رہیں گے۔ اب یہ جو صورتحال ہے، اس میں ایک چیز جو ہے نا وہ چینج ہو رہی ہے، ایک چیز جو ہے نا وہ اپنی شکل بدل رہی ہے سوسائٹی کے اندر۔ اب یعنی ایک وہ شکل سامنے آنی ہے، اس میں اب جو ہے نا یہ جو مرحلہ ہے یہ کریٹیکل مرحلہ ہے، یہ اب طے ہونا ہے، یہ ظاہر ہے مہینوں میں طے نہیں ہونا، کئی سالوں میں طے ہونا ہے۔ تو اس میں کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں، جو یہاں پہ پہلی ہدایت دی جا رہی ہے ان لوگوں کو ہدایت دی جا رہی ہے جو کمزور قسم کے مسلمان ہیں، جو منافقین ہیں۔ منافقین جیسا کہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھتے آ رہے ہیں، یہ پچھلی سورہ کا مضمون ہے، جو بالکل ابتدائی آیات تھیں سورہ بقرہ کی، وہاں ہم نے اس کو پڑھا تھا۔ اس کے بعد آگے بھی جو ہے نا جب درمیان میں پہنچے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ ان منافقین کا ذکر آیا ہے۔ تو اس کے بعد وہی منافقین کا جو ذکر ہے، تسلسل ہے، وہ اصل میں یہود کے منافقین تھے، ان کے زیر تربیت، ان کے زیر سایہ مسلمان جو مقامی آبادی سے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے جو ہے نا آگے بڑھ کے جب اسلام قبول کیا ہے، لیکن وہ یہودیوں کے زیر اثر اسلام قبول کیا ہے۔ وہ یہودیوں کا ساتھ دیتے رہتے تھے، جب بھی کوئی مشکل کا مرحلہ آتا تو وہ ان کے ساتھ یعنی ان کا ساتھ دیتے۔ مسلمانوں کا جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ اس طرح دل کھول کے وہ سامنے نہیں آتے تھے۔ ان کو یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، لا یتخذ المؤمنون کا لفظ آیا ہے، مومنون یعنی ظاہر ہے کہ یہ ہے تو بات سب مومنین کے لیے ہے، لیکن خاص طور پہ وہ مومنین جن کو یہاں پہ کمزور مسلمان جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ان کو جہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اب جس مرحلے میں جو ہے نا یہ اب ایک تبدیلی آنے والی ہے، اس تبدیلی کے اندر جو ہے اگر تم ان کا ساتھ دیتے ہو، اہل کتاب کا، ان کو ولی بناتے ہو، ولی کا اولیاء یہ جمع ہے ولی کی۔ ولی کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کے معاملات کو سلجھاتا ہے، جو آپ کے معاملات جس کے حوالے جاتے ہیں، مشکل میں آپ
مشکل مرحلہ زندگی کا آ جاتا ہے، کسی کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کی مدد کے لیے کھڑا ہوتا ہے، آپ کا ساتھ دیتا ہے، آپ کا ہمدرد ہوتا ہے، آپ کا غمگسار ہوتا ہے، اس کو ولی کہتے ہیں۔ تو اس مرحلے میں آپ ان کے پاس نہ جائیں، ان کو اپنا ولی نہ بنائیں، ان اہل کتاب کو اپنا ولی نہ بنائیں۔ من دون المؤمنین، اب یہاں پہ کنڈیشن لگا دی ہے۔ من دون المؤمنین کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کے، یعنی اب یہاں پہ مسلمانوں، یعنی یہ کہ جو پیچھے بات کہی جا رہی تھی کہ ان کو ولی نہ بناؤ، کس پہلو سے ولی نہ بناؤ کہ یہاں مسلمانوں کی انٹرسٹ پہ حرف آتا ہو، مسلمانوں کی کوئی بینیفٹ پہ جو ہے نا کوئی حرف آتا ہو، یعنی مسلمانوں کا کوئی معاملہ ہے اور مسلمانوں کو کوئی نقصان ہو رہا ہے تو پھر پیچھے ہٹ جاؤ۔ یعنی جہاں جہاں پہ بھی بحثیت مجموعی مسلمانوں کا کوئی نقصان کی بات ہوگی، بینیفٹ کے خلاف کو بات ہوگی، وہ ان کی انٹرسٹ کے خلاف ہوگی، تو یہ قدم نہیں اٹھانا۔ یہ بات ہے یہاں پہ کہی جا رہی ہے، یہ کنڈیشنل سٹیٹمنٹ ہے، اس کو اوپن اینڈڈ نہیں چھوڑا جا سکتا کہ کیا باقی زندگی کے معاملات ان کے ساتھ نہیں کیے جا سکتے، وہ تو کیے جا سکتے ہیں، وہ بزنس بھی کیا جا سکتا ہے، ایک سماج کے اندر رہتے ہیں، ان کے ساتھ میل جول بھی رکھا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ جو نا اٹھنا بیٹھنا بھی ہو سکتا ہے، بے شمار چیزیں ہیں جو کر سکتے ہیں، لیکن جو کنڈیشن ہے وہ آپ کے سامنے رہنی چاہیے کہ مسلمانوں کی انٹرسٹ پہ حرف نہیں آنا چاہیے۔ اصل چیز وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اب جو ٹرانزیشننگ جو فیز ہے اس وقت، جس میں یہ سارے معاملات جو ہے نا وہ ہو جائیں گے، تو اس فیز کے اندر جو ہے نا اپنے آپ کو متنبع رکھنا ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس میں مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا ان کی انٹرسٹ کے خلاف جو ہے نا آپ قدم اٹھا دیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کام کرے گا، ایسا قدم اٹھائے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا ان سے، یعنی یہ کہ تعلق نہیں ہوگا، یعنی پھر اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے وہ یقیناً پھر اللہ کی پروٹیکشن میں نہیں ہوں گے، وہ یقیناً جو ہے نا اس جگہ پہ کھڑے ہوں گے جس جگہ پہ وہ لوگ کھڑے ہیں۔ وہ لوگ کیا ہے؟ وہ ذلت کی جگہ پہ کھڑے ہیں، وہ لوگ جو ہے نا مغلوبیت کی جگہ کھڑے ہیں، تو تمہارے ساتھ بھی معاملہ وہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی پروٹیکشن میں آ جاؤ، عزت دار بننا چاہتے ہو، عزت کی جگہ پہ کھڑے ہونا چاہتے ہو، تو مسلمانوں کے ساتھ حقیقی طور پہ جو ہے نا آگے بڑھو۔ الا ان تتقوا منہم تقا، یعنی اب یہاں پہ ایک ایکسیپشن لائی جا رہی ہے، جیسا کہ عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نہ کچھ ایکسیپشن جو ہے نا سامنے لا دیتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہ آپ نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے، مگر یہ کہ تم اپنی پوری کوشش کرو، یعنی کوئی ایسا موقع آ جائے، کوئی ایسا مرحلہ آ جائے جہاں تمہیں فیصلہ کرنا ہے، تو تم نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے یہاں پہ اپنے آپ کو کہ ان کے زیر سایہ کوئی قدم نہ اٹھا دیں جس سے مسلمانوں کی انٹرسٹ پہ کوئی حرف آتا ہو۔ اپنی پوری توجہ میں، پوری ایفرٹ میں اپنے آپ نے جو ہے نا یہ سارا کام کرنا ہے کہ مسلمانوں کی انٹرسٹ پہ حرف نہیں آنا چاہیے، اور یہ کہ ان کا اعلیٰ کار نہیں بننا، ان کے ہاتھوں اگر آپ کو ورگ لائیں گے تو یہ ورگ لانے کا جو مرحلہ ہے یہ آپ نے ان کے ہاتھ میں اپنے جو ہے نا سرا نہیں دے دینا، اپنی لڑی نہیں دے دینی، تاکہ وہ جی چاہیں آپ کے ساتھ جو ہے نا معاملہ کرتے رہیں، نہیں، ہرگز نہیں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے آپ سے ڈراتی ہے، یعنی یہ کہ تمہیں ابھی ایک مہلت ملی ہوئی ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھا لو، اور اس مہلت میں یہ نہ سمجھنا کہ شاید اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں کرے گی، یہ ہرگز نہ سمجھنا، جیسا کہ پیچھے قائم بالقسط پڑا ہے، یہ کہ لازمی عدل سے کرے گی، لیکن ایک مہلت ہے، وہ کب ہوگی؟ جب ظاہر مغلوبیت کا دنیا میں عذاب ہو جائے گا ان کے ساتھ، یا قیامت والا معاملہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں اپنے آپ سے ڈرا رہی ہے، اپنے آپ سے ڈرا رہی ہے، یعنی اس کانسیکوینسز سے ڈرا رہی ہے جس سے پھر تم گزر سکتے ہو۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، تم نے تو اللہ کے پاس ہی آنا ہے، اللہ کے پاس آنا یعنی اللہ کے پاس ہی ٹھکانا ہے، یعنی کل کو تمہیں جو ہے نا اللہ کا سامنا کرنا ہے، قیامت والے دن کرنا ہے۔ اس مہلت میں یہ کہ آج سے لے کے قیامت تک کی جو مہلت ہے، اس سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرنا، اس سے یہ نہ سمجھنا کہ اگر ہم کو غلطی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات فوری ہمیں پکڑتی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ نہیں پکڑے گی، وہ یقیناً پکڑے گی، لیکن کب پکڑے گی؟ جب تم میرے پاس آؤ گے۔ اس کے بعد کہا ہے کہ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، اور یہ کہ تم اپنے دلوں میں جو کچھ چھپاتے ہو، اپنے دلوں میں جو کچھ چھپاتے ہو یا تم ظاہر کر دیتے ہو، تو اللہ اس کو جانتا ہے۔ یعنی یہ کہ تم یہ مسلمانوں کو ہو سکتا ہے کہ تم نہ پتہ لگنے دو کہ ہمارے تعلقات جو ہے نا وہ یہود کے ساتھ ہیں، یعنی انہی منافقین کو، انہی کمزور لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم ہو سکتا ہے کہ اپنے دل کے اندر یہ چیز چھپا لو، لیکن مسلمانوں کو نہ بتاتے ہوئے وہاں جا کے کچھ تم اور جو ہے نا کام کرنا شروع کر دو۔ تو جو کچھ بھی تمہارے دلوں کے اندر ہے، جو کچھ بھی تمہارے جو ہے نا دلوں کے اندر تم نے چیزیں چھپائی ہوئی ہیں، یا اس کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ، اللہ تعالیٰ کی ذات دونوں صورتوں میں جانتی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ اس
وہ جانتی ہے تو اس کا پھر جو ہے نا دلیل دی ہے یہاں پہ، کیونکہ وہ کائنات کی ہر چیز کو جانتی ہے تو تمہیں کیوں نہیں جانے گی۔ یہ جو آیا نمبر 5 ہے، پیچھے میں نے اس کا حوالہ دیا ہے، اس کو بھی دیکھ لیں، بڑی خوبصورت جو ہے نا وہ بات ہے، پیچھے بھی جو بیان ہوئی ہے وہاں پہ یہ کہ ان پہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا ہے، کفر کر دیا ہے، اور ان پہ اتمام حجت ہو گیا۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کا ایک استدلال دیا تھا بڑا خوبصورت، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس کے سامنے تو دنیا کی اور آسمانوں کی کوئی چیز بھی جو ہے نا ظاہر چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ بالکل اسی طرح کا یہاں پہ ایک اسلوب ہے، یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب وہ تمہارے دلوں کی ہر بات کو جانتا ہے تو اس کو دلیل کے طور پہ جو ہے نا اس کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے کہا کہ دیکھو کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، اگر میں اس کو جانتا ہوں تو تمہارے دلوں کے اندر جو چیزیں ہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں، تم چھپا نہیں سکتے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ جو ہے نا وہ قدرت رکھتا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، وہ دن ہوگا یعنی قیامت والا دن جب تم میرے پاس آؤ گے تو اس دن ہر چیز تمہارے سامنے جو نا حاضر کر کے رکھ دی جائے گی، جو چیز بھی تم اچھا کام کر کے آؤ گے، من خیرن، خیرن کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ جو تم اچھا کام کر کے آؤ گے وہ تمہارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا، تمہارا اس کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ وما عملت من سوء، اور جو بھی تم برائی کر کے آؤ گے، اور جو بھی تم برائی کر کے آؤ گے، یہاں پہ پھر ایک حذف ہوا ہے، خیر کے ساتھ محضر کا لفظ آیا تھا اور سو کے ساتھ جو ہے نا وہ کچھ بھی لفظ نہیں آیا، تو یہاں پہ انڈرسٹوڈ ہے، یعنی جیسا کہ ہم ترجمہ وہاں کر رہے ہیں کہ جو بھی تم نیکی کرو گے وہ نیکی تم جو ہے نا اپنے سامنے پاؤ گے، حاضر تمہیں ملے گی، تمہارے سامنے آ جائے گی۔ تو یہاں پہ بھی بالکل اسی طریقے کا حذف ہے کہ جو تم برائی کر کے آؤ گے تم اس کو بھی دیکھ لو گے۔ نیچے جو ہے نا اس کو میں نے ہائی لائٹ بھی کر دیا ہے، تودو لو ان بینہ وبینہ امدا بعیدا، تم اس دن جو ہے جب تمہارے سامنے یہ سارا معاملہ کھل جائے گا تو تم اس دن یہ کہو گے کہ کاش میرے اور میرے ان اعمال کے درمیان جو برائیاں کر کے آئے ہیں ایک لمبا جو ہے نا لمبا یعنی فرق ہوتا، فاصلہ ہوتا، امدم بعیدہ، یہ کہ ایک لمبی مدت حائل ہو جاتی، یعنی میرے اور میرے ان گناہوں کے درمیان، یعنی یہ میں نہ کرتا اور آج مجھے اس کے کانسیکوینسز جو ہے نا وہ نہ دیکھنے پڑتے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، تو پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات دوبارہ کہتی ہے کہ میں اپنے بندوں کو ڈراتا ہوں اس چیز سے کہ جو کچھ کل ہونے والا ہے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، وہ یقیناً اپنے بندوں کے ساتھ بڑا مہربان ہے۔ یہاں پہ بالعباد کا لفظ آیا ہے، انہی منافقین کے لیے آیا ہے، یہ بڑی خوبصورت لفظ ہوتا ہے، یعنی کہ میں انسانوں کو اس وقت سمجھا رہا ہوں۔ لفظ رؤف آیا ہے، رحیم اور رؤف میں جو نا فرق یہ ہوتا ہے، رحیم تو عام لفظ ہے، رؤف جب بات آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو برے کانسیکوینسز ہیں میں اس سے ڈرا رہا ہوں۔ جیسے ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ بچے یہ کام نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، ہو سکتا ہے تمہیں صحت کو نقصان پہنچے، ہو سکتا ہے تمہیں ذہنی طور پہ جو ہے نا کوئی نقصان پہنچے، تو یہ رؤف اس طرح کی چیز ہے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ڈراتی ہے۔ کس چیز سے ڈراتی ہے؟ یہ کہ وہ رؤف ہے، وہ رحیم ہے، رؤف ہے، مہربان ہے۔ وہ مہربان کس پہلو سے ہے کہ جو تم غلط کام نہ کر لو اور اس کے نتیجے میں کل کو جو ہے نا اس کے نتائج تمہیں بھگتنے نہ پڑ جائیں، کل کو تم کو اس کے نتائج جو ہے وہ بھگتنے نہ پڑ جائیں۔ آگے یہ ابتدائیہ کی آگے 2 آیات ہیں، یہ بھی جو ہے نا اس کو ہم کور کر لیتے ہیں آج۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اور ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی تمہیں جو ہے نا تمہارے ساتھ یہ محبت والا معاملہ کرے گی، اور اس کے بعد جو تمہارے پچھلے گناہ ہیں وہ معاف کر دے گی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دے گی۔ پچھلے گناہ کون سے؟ یعنی یہی منافقت کے، یہی چیزیں ابھی تک جو ہے نا تمہاری یاری دوستی ان یہودیوں کے ساتھ رہی ہے، ان سے ہٹنے کے لیے تمہیں کہا جا رہا ہے۔ اب اس مرحلے میں، جس مرحلے میں ظاہر ہے حالات تبدیل ہو جائیں گے تو تمہاری جو پرانی حرکتیں ہیں وہ معاف کر دی جائیں گی۔ اللہ واللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ غفور الرحیم ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اور ان سے کہہ دو کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ موڑ جاتے ہیں، واپس مڑ جاتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو یہ بھی انہی کافروں میں سے ہیں، یہ بھی انہی کافروں میں سے ہیں، اور ان کافروں کو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے پسند نہیں کرتی۔ یعنی یہ اوپر جو ہدایات دی جا رہی ہیں اگر یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں تو یہ بنیادی طور پہ یہ
मुसलमानों के कैंप में नहीं ठहरना चाहते, ये यहूदियों के कैंप में जाना चाहते हैं। तो जब ये ऐसा करेंगे तो ये उन्हीं में से हो जाएंगे, क्योंकि ये मरहला जो दरपेश है मुसलमानों को, इस मरहले में ज़ाहिर है कि मगलूबियत का इन पे अजाब देना है। ये मरहला जंगों का मरहला होगा। इस जंगों के अंदर जो है ना, अगर ये उनके साथ जो है ना खड़े होते हैं तो ये उन्हीं में से खड़े होंगे, और अल्लाह ताला की ज़ात जो है फिर इनके साथ वही मामला करेगी जो उनके साथ करना है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो चीज़ें क्या हैं? पहली चीज़ जो है, यहाँ पे जो आया नंबर 28 आई थी, ये जो बात है इसको हम जनरलाइज कर देते हैं। अगर आप अमूमी तफसीरें पढ़ें और अमूमी जो ज़ाहिर है उलमा इकराम जब इस आयत को पढ़ते हैं तो जनरलाइज कर देते हैं और ये कहते हैं कि ये हमारे दौर के लिए भी ये चीज़ ऐसे ही एप्लीकेबल है जैसे कि यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के लिए जो ना ये थी। यहाँ पे ये देखें कि एक सूरत हाल है जो माशरे के अंदर तब्दील हो रही है। इनको मगलूबियत का अजाब देना है, इनसे रिटायरमेंट जो है ना वो कर दी गई। अब इनके बाद जब इनको रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया गया है तो इनके अंदर जन ज़ाहिर है कि दुश्मनी का वो मजीद हवा मिलेगी। ये अपनी पूरी रेशा दवानियों के साथ पूरे जो नेटवर्क है अपनी चालों का उसको फैला देंगे। उस नेटवर्क में ज़ाहिर है कि मुसलमान जो कमज़ोर मुसलमान हैं वो भी जो है ना उसमें आ जाएंगे। ये एक मरहला है जिसमें जो है ना मुसलमानों को तंबीह की जा रही है, और ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये याद रखें। ये कंडीशनल स्टेटमेंट ये है कि मुसलमानों के इंटरेस्ट पे कोई हर्फ नहीं आना चाहिए। वो आज भी ज़ाहिर है एप्लीकेबल होगा, अगर वो कल था तो आज भी होगा। ये कि हम वक्त जो है इनके पास नहीं जाना चाहिए, ये मना यहाँ पे भी नहीं किया गया। ये भी हकीकत है, या वहाँ मना यहाँ पे नहीं किया गया। जिस तरीके से हम इसको इंटरप्रेट करते हैं वो बात गलत हो जाती है। बात यहाँ तक हो जाती है कि हर लिहाज से तलक तोड़ लो। भाई वो तलक तोड़ने की बात तो यहाँ पे भी नहीं हो रही। यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है कि मिन दूनिल मुमिनीन, यानी यहाँ पे जो मुसलमानों के इंटरेस्ट पे वो हर्फ नहीं आना चाहिए। असल चीज जो है वो ये है। और उसके बाद ये कि इनसे हर सूरत में बचते रहो। किस पहलू से बचते रहो? ज़ाहिर है कि जंगी मामलात हैं, अब आगे चल के जो है ना दुश्मनियों के मामलात हैं, तो इनसे बचते रहो। यानी ये कि हर तौर पे जो है ना कोई ऐसा स्टेप ना उठा दो जिसमें मुसलमानों के खिलाफ जो है ना कोई चीज़ चली जाए। तो ये तो इसमें तो कोई बात की चीज़ नहीं है, ये आम सी चीज़ है। लेकिन ये कि क्या इससे ये मतलब निकाल लिया जाए कि हर तरह का जो है ना ताल्लुक, दोस्ती, हर तरह का रिश्तेदारी तोड़ डालो? नहीं, हरगिज़ नहीं, ये बात नहीं कही जा रही। और इसका एक और दूसरा पहलू भी है, वो भी याद रहना चाहिए। वो क्या है? जब रसूलों के दौर में क़यामत आती है तो बिल्कुल ऐसे जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में उनके बेटे को जो है ना मना कर दिया गया कि वो अब इस कश्ती के अंदर सवार नहीं हो सकता। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के ज़माने में उनकी बीवी के बारे में कह दिया गया कि वो जो तुम इस घर को छोड़ के जाओगे तो वो तुम्हारे साथ शामिल नहीं हो सकती। तो ये बिल्कुल वही सूरत हाल है कि अगर यहाँ पे ये लोग, अगर ये इस अहले किताब के साथ, यहूदियों के साथ खड़े होते हैं तो ये तुम्हारी कश्ती में सवार नहीं हो सकते। यानी सादा से लफ्जों में ये कहा है। अगर ये जो है ना उनके साथ खड़े होते हैं तो फिर ये अल्लाह ताला की ज़ात ये फैसला करेगी कि ये उन्हीं काफिरों के साथ इनका अंजाम होगा। अगर ये मुसलमानों के साथ खड़े होते हैं तो यकीनन जो है ना ये बच जाते हैं। ये वो बात है जिसको सामने रहनी चाहिए। एक बात है। उसके बाद दूसरी बात जो है वो भी इसके अंदर जो आखिरी आया हमने पढ़ी है 31 और 32, बड़ी अहम आयात हैं। जो पहली जो इसके अंदर 5 जो है ना पॉइंट्स हैं वो नीचे दिए हुए हैं। मैं उनको आपके सामने एक एक करके जो है ना देख लेता हूँ। पहली जो आया है इसका लबो लहजा अलग है। पहली आया में शफकत है, दूसरी आया में तंबीह है। अगर हम आप इस आया को देखें तो जो पहली आया है यहाँ जो अभी हमने 30 पढ़ी है, नंबर 31, एक शफकत का अंदाज है। कुल इन कुन तुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम वाक़तन अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फत्तबिऊनी युहब्बिबकुम, तुम मेरी पैरवी करो, और मेरी पैरवी करो तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना तुम्हें बख्श देगी। ये एक शफकत का अंदाज है। लेकिन उसके साथ एक वार्निंग है, कुल अतीउल्लाह व रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। ये एक तंबीह है, ये एक वार्निंग है, ये यहाँ पे बयान की गई है। दूसरी बात ये यहाँ पे बयान की गई है कि असल चीज़ जो है वो अल्लाह की मोहब्बत होती है। दीन सारा का सारा असल में है क्या चीज़ है? वो अल्लाह की मोहब्बत है। अल्लाह की मोहब्बत ही जो है उसी के लिए पैगंबर आते हैं, उसी के लिए किताबें आती हैं। ये बात है जो यहाँ पे बयान की गई है। तीसरी बात जो यहाँ पे बयान की गई है कि अल्लाह की मोहब्बत को अब हम कैसे जो है ना हासिल कर सकते हैं। उसका एक वाहिद ज़रिया है, वो अल्लाह ताला के रसूल हैं, मौजूद हैं। उसकी इत्तबा करने से ये चीज़ आ जाती है। अब यहाँ पे जो इत्तबा का लफ्ज़ आया है, इसके बाद लफ्ज़ अतीउल्लाह का लफ्ज़ व रसूल का आया है, दोनों में फ़र्क होता है। यानी अतीउल्लाह, इत्तबा क्या चीज़ होती है? इत्तबा कहते हैं कि जो जिसकी पैरवी की जाती है वो आगे आगे चल रहा है, आप पीछे पीछे चल रहे हैं।
آپ جو آگے چل رہا ہے اس کے جو نقش قدم ہوتے ہیں، قدم کے نشان ہوتے ہیں، وہ آپ قدم پہ قدم جو ہے رکھ کے چل رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر قدم نہیں رکھتے۔ جس طریقے سے آگے ایک شخص چل رہا ہے، آپ اسی ہی کے قدموں پہ قدم رکھ کے چل رہے ہوتے ہیں، اور جب یہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر ایک محبت جاگزیں ہوتی ہے، آپ کے دل کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اسی طریقے سے یہ پیروی کرتا رہا ہوں۔ یعنی دل کی محبت کے ساتھ، دل کے خلوص کے ساتھ قدم پہ قدم رکھ کے جو ہے نا جب چلتے ہیں تو اس کو اتباع کہتے ہیں۔ جب آپ یعنی اطاعت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ وہ دل کی محبت بھی ہو، وہ محض حکم بجا لانا ہے۔ تو یہاں پہ جو پہلی آیا ہے اس کے اندر لفظ اتباع استعمال ہوا ہے، دوسری میں جو ہے وہ عطی یعنی عطی اللہ کا لفظ یعنی اطاعت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو دونوں میں فرق آ گیا ہے، یعنی یہ کہ جو آپ سے چیز ریکوائرڈ ہے، آخری حد تک ریکوائرڈ ہے، وہ اتباع کرنا ہے، اور جو منیمم آپ سے ریکوائرڈ ہے وہ اطاعت کرنا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو فرق رکھتے ہوئے یہ چیز ظاہر یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ جب آپ اتباع کر رہے ہوں گے تو اس کا ایک ہی نمونہ ہے اس دنیا کے اندر، یعنی اللہ سے محبت کا اگر کوئی نمونہ ہو سکتا ہے تو وہ نبی کی ذات ہے۔ نبی ہی کی ذات سے جو ہے نا جو دین ملے گا محبت کی صورت میں، جس کو آپ محبت کہہ رہے ہیں، وہ اب اسی ہی کی اتباع کے اندر وہ مقید ہے، اس سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی نبی نے جو قرآن دے دیا، نبی نے جو سنت دے دی، اب اسی ہی کی اتباع کر کے جو ہے نا ہم کامیابی و کامرانی کر سکتے ہیں، جو اس کو جنرلائز کرتے ہوئے جو چیز سامنے آتی ہے۔ استاد محترم نے جو میزان میں جو پہلا جملہ لکھا ہے کہ اس دین کا جو سورس ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، قیامت تک کے لیے اب جو دین کا ماخذ ہے وہ تنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جو کچھ بھی ان سے ملے گا، قرآن کی صورت میں ملے یا سنت کی صورت میں ملے، تو وہ انہوں نے خود تو نہیں لکھا یعنی کتاب کے اندر، لیکن جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ اس کا ماخذ کیا ہے تو وہ اکثر یہ آیت پڑھتے ہیں۔ وہ آیت کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہُ وَیَغْفِرْ لَکُم ذُنُوبَکُم۔ وہ یہ کہ یعنی اتباع ہے جو ریکوائرڈ ہے، اصل چیز جو ہے وہ اتباع ہے جو ریکوائرڈ ہے، اور منیمم جو کرائٹیریا ہے وہ یہ کہ حکم بجا لانا ہے ہم نے، تو وہ یہی ہے، قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، یہ بات ہے یہاں پہ کہی گئی ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ یہ ساری چیزیں ظاہر ہے یہ یہاں پہ بیان کر دی گئی ہیں، یعنی اب اللہ کے نے جو راستہ ہمارے لیے متعین کر دیا ہے اس کا نمائندہ اس زمین کے اوپر ہے، وہ اللہ کے رسول کی صورت میں ہے، اور اس کی مخالفت میں کھڑے ہو جاؤ گے تو گویا کہ اللہ کی مخالفت میں کھڑے ہو جاؤ گے۔ یہ بات ہے جس کے ساتھ جو ہے یہ پورا ابتدائیہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم ابتدائیہ کے بعد جو اگلے مضامین ہیں اس سے ہم اس کا آغاز کر دیں گے۔ آج کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو ہم اس کو لے لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔